Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Election campaign, voters engagement, result compilation, result announcement, government formation and so on. جو پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس ہے بڑی یونیک ہے اور ہمیشہ ہی اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی بھی کوئی ڈل مومنٹ نہیں آتا. ہر روز ایک نئی خبر، ایک نئی افواہ جو عام طور پہ صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہے. آج ہمارا موضوع پاکستان کی سیاست ہی ہے اور کس کنٹیکسٹ میں ہے آپ میری پشت پہ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. الیکشن جو فروری میں رونما ہونے والے عام انتخابات کے بارے میں ہے اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انتخابات پاکستان کے جو پچھلے عام انتخابات تھے ان سے کیسے اور کیوں کر مختلف ہے. وی آر ویری گریٹفل ٹو آر اسپیکر. میرے دائیں جانب موجود ہیں احمد اعجاز صاحب. ہی از اے سیزنڈ جرنلسٹ ود ایکسٹینسو ایکسپیرئنس ان کورنگ پاکستانس پولیٹیکل لینڈسکیپ. آپ بی بی سی اردو کے ساتھ وابستہ ہیں. اس کے علاوہ پریویسلی آپ نے سرو کیا ہے ایز ہیڈ آف دی الیکشن سیل ایٹ پی ٹی وی نیوز. جو پاکستان کی الیکٹورل ڈائنامکس ہے اور اس سے مربوط جو بھی پیچیدہ مسائل ہیں ان کے اوپر آپ باقاعدگی سے لکھتے ہیں اور آپ کی خوبی یہ ہے کہ بہت عام الفاظ میں لکھتے ہیں اور عام آدمی کو وہ سمجھ بھی آ جاتا ہے. اور آج بھی ہم یہی ان سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں اس موضوع پر کچھ سیکھنے کو ملے. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. پلیز ڈو اس اے فیور اینڈ ٹرن یور سیل فونس ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. اور یہ کہ گفتگو میں آپ بھی شریک ہوئیے گا. وین دا ہاؤس از اوپن فار کیو اینڈ اے اینڈ ڈسکشن. جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ تاکہ آپ کو یہ مائکرو فون دے دیا جائے اور پھر آپ اپنا اظہار خیال کیجیے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز ویلکم احمد اعجاز. تھینک یو. بہت شکریہ یہاں مجھے موقع ملا بات کرنے کا، اور آپ سب احباب یہاں پہ جو تشریف فرمائے ہیں تو آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. یہاں جو ہم باتیں کریں گے وہ کوئی بہت اہم باتیں نہیں ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. وہی باتیں ہیں جو آپ لوگ کہتے رہتے ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یا ہم لوگ کہتے رہتے ہیں یا ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. کوئی ایسی چونکا دینے والی یہاں باتیں نہیں ہوں گی. ہم صرف یہ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کے عام انتخابات ہوئے فیبروری میں تو وہ مختلف تھے ماضی کے انتخابات سے یا نہیں تھے، اور اگر تھے تو کون سے ایسے پہلو ہیں یا عوامل ہیں یا فیکٹرز ہیں جو مختلف بناتے ہیں. ایک بات ہمیشہ عمومی طور پر ہمارے ہاں کہی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں کیا نئی بات ہو سکتی ہے. ماضی کا تسلسل ہوتے ہیں، اور پھر پاکستان کے عام انتخابات کی کوئی تاریخ اتنی بڑی نہیں ہے. 70 میں عام انتخابات پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوئے اور یہ 12ویں عام انتخابات تھے. تو ہر دفعہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کچھ نئی چیزیں یا نئے چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی الیکشن سے متعلق، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گزشتہ الیکشن جو ہوتا ہے وہ اس الیکشن کا ایک تسلسل صحیح ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان انتخابات میں کچھ چیزیں ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی ہیں، اور یہ جو تبدیلی ہے یہ آنے والے انتخابات پر بھی اثر انداز ہوگی. یعنی کہ اس وقت تک ہمارا یہ خیال ہے، لیکن یہ واقعتاً کس حد تک یہ اثر انداز ہوگی اس کے جائزہ کے لیے ہمیں کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا، سال 2 سال 1.5 سال، کہ دیکھنے کے لیے کہ جو یہ تبدیلی آئی ہے اس دفعہ جس کا بھی ہم اظہار کریں گے یہ اگلے عام انتخابات پر اثر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. ہم یہاں جو بھی بات کریں گے کوشش یہ کریں گے کہ مختصر سی بات کریں، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیں، اور جو بھی بات کریں گے اس میں کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی امیدوار کی توہین یا تضحیک کا پہلو ہرگز نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ ہمارا مقصد ہے، نہ کبھی رہا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. یہاں ہم جو بھی دوسری بات یہ کہ ہم جو یہاں بات کریں گے ہم ڈیٹا کی بنیاد پہ کریں گے، سنی بات نہیں کریں گے، یا پرسیپشن پہ بات نہیں کریں گے، یا ہم جو ایسے گفتگویں ہوتی ہیں گفتگو برائے گفتگو اس طرح کی بات بھی نہیں کریں گے. جو بھی باتیں میں آپ لوگوں سے کروں گا میرے اس لیپ ٹاپ میں ان ساری چیزوں کے ایویڈنس چیزیں موجود ہیں، اور یہ میرے اپنے تجربے کے اوپر باتیں ہیں. چونکہ میں نے الیکشن کو فیلڈ میں کور کیا ہے تو تجربے کی بنیاد پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مثالیں دے کے بات کریں گے تاکہ باتیں ریلیونٹ رہیں اور ایسی کوئی مضحکہ خیز قسم کی بات نہ ہو جائے. ان الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ جو الیکشن سے پہلے اگر ہم مجھ سے کوئی میں چھوٹا سا ایک معمولی سا صحافی ہوں،
تاہم اگر کوئی دوست کوئی پوچھتے تھے کہ کیا تجزیہ کیا ہے اس الیکشن پہ جو بھی آ رہا ہے 8 فروری سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو اس میں دوستوں سے یہی کہتا تھا کہ یہ وہ الیکشن ہے کہ یہاں اس الیکشن میں کسی تجزیے کی ضرورت نہیں ہے. اس الیکشن میں تجزیہ کی جو ہے نا وہ موت ہوئی ہے، تبصرے کی موت ہوئی ہے، کسی بھی جائزہ یا رپورٹ کی موت ہوئی ہے. تو ساری چیزیں عیاں تھیں، ہر آدمی جانتا تھا اور ہر آدمی گفتگو کرتا تھا، ہر آدمی کو گفتگو کے مواقع میسر آتے ہیں، چونکہ پاکستان میں جو لوگ زیادہ گفتگو کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے. سیاست کی گفتگو جو ہے نا وہ ہماری زندگیوں کا، ہماری روزمرہ زندگیوں کا حصہ بن گئی ہے. یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ اس حد تک اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی ایسی چیزوں سے جوڑ لیں کہ جو پھر تصادم کی طرف لے کے جائیں، مثبت اس کے نہ لے جائیں، یا گفتگو برائے گفتگو نہ ہو، اس میں کوئی تعمیر کا پہلو بھی ہو. تو یہاں ہمارے یہاں گفتگو برائے گفتگو ہوتی ہے. زیادہ تر ہمارے یہاں سوشل میڈیا اس کا چیزیں وہ کرتا رہا ہے بحث کو. ٹیلی ویژنز ہیں، سوشل میڈیا ہے، اور پھر ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے نا، ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ ہم دلچسپی لیں اور چیزیں آگے کی طرف بڑھیں. نہ پھر ان سے کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، نہ گفتگو کرنے والے سے کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے. تاہم اس الیکشن میں جو ہم نے محسوس کیا، ہم نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں اگر ہم دیکھیں 1937 کے اگر ہم انتخابات میں جائیں یا 1946 کے انتخابات میں جائیں، یا اس سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھیں 1926 کے الیکشن میں علامہ اقبال صاحب نے پنجاب لیجسلیٹو کونسل کا الیکشن لڑا تھا. یہ 1926 کی بات ہے، لاہور سے. تو وہ جو الیکشن تھا نا وہ برادری کی بنیاد پہ بن گیا تھا. اس کا نا مزاج کشمیری ورسز ارائیں، یہ ایک اس کشمیری اور ارائیوں کا ایک طرح سے الیکشن بن گیا تھا، یعنی کہ برادری فیکٹر تھا اس میں بہت بڑا. پھر 1937 میں جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں جو یونینسٹ پارٹی ہے اس میں جاگیردار تھے، گدی نشین تھے، یہی بڑے لوگ تھے. اور یہ جو تھے جاگیردار جو تھے، جو گدی نشین تھے، یہ دیہی ثقافت پر بڑا کنٹرول رکھتے تھے. دیہی ثقافت ان کے کنٹرول میں ہوتی تھی. شہری ثقافت چونکہ میں یہ وہ نہیں تھے اور دیہی ثقافت ہوتی تھی، اور جو شہری ثقافت پہ کنٹرول کرنے والے طاقتوں کو ان کی ضرورت پڑتی تھی. تو یونینسٹ پارٹی جب بنی تھی 24 میں 23 میں، تو اس میں 24 جو ہے نا وہ بڑے زمیندار فیملیز جو تھیں. میں پنجاب کی ہم بات کریں گے، زیادہ تر ہمارا فوکس جو گفتگو کا ہے وہ پنجاب ہوگا، اور اس الیکشن میں بھی ہم پنجاب کو ہی زیادہ وہ کریں گے. پنجاب سے ہم زیادہ ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے. تو اس میں 24 جو فیملیز تھیں، خاندان جو تھے، وہ یہاں کے بڑے زمیندار لوگ تھے. اور اس میں گدی نشین بھی تھے، زمیندار بھی تھے، اور 6 ہندو جاٹ کی فیملیز تھیں. تو یہ یعنی کہ یہ اس طریقے سے یونینسٹ پارٹی تھی. اور پھر الیکشن ہم نے دیکھا کہ 37 کے الیکشن میں پنجاب میں جو مسلم لیگ ہے، آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی، اس نے 2 سیٹیں نکالی تھی، راجہ غضنفر علی کی شکل میں اور ملک برکت علی کی شکل میں. راجہ غضنفر علی صاحب پھر یونینسٹ پارٹی میں چلے گئے تھے، الیکشن جیت کے. اس وقت جو یونینسٹ کے لیڈرز جو تھے انہوں نے ایک جگہ پہ گفتگو کی تھی، تقریر کی تھی، اور انہوں نے اس میں کہا تھا کہ ہم نے راجہ غضنفر علی خان سے کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ الیکشن جیتیں گے، آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے اور وہاں سے حمایت لیں گے اور جیت کر یہ یونینسٹ پارٹی میں آ جائیں گے. اب یہ 1937 کی بات ہو رہی ہے. اب ہم ذرا غور کرتے ہیں 2018 میں آتے ہیں، یا آپ 2024 میں آ جائیں. 2024 اگر ہم آتے ہیں تو 1937 اور 24 کے درمیان 13-14 سال کا یہ فرق ہے. آپ سمجھیں کہ 85-87 ایئرز پیچھے جب ہم جاتے ہیں تو جو گفتگو ہم وہاں سنتے ہیں آج ہم نے 2024 میں یہ دیکھی ہے، 2018 میں بالخصوص ہم نے دیکھی تھی. اچھا، پھر جب آل انڈیا مسلم لیگ 2 سیٹیں جیتی ہے، پھر جب پتہ چلتا ہے کہ یار اس طریقے سے تو نہیں ہو سکے گا، پھر 1946 کے الیکشن آتے ہیں تو آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ زیادہ سیٹیں جیت جاتی ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہی جو یونینسٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ حمایت حاصل کر لیتی ہے گدی نشینوں کی، زمینداروں کی، اور ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ لے آتی ہے. اور یوں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ الیکشن جیت جاتی ہے بڑی واضح اکثریت سے. تو اس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ 1937 ہو یا 46 جو برادری کا فیکٹر تھا، دھڑے کا فیکٹر تھا، اثر رسوخ کا فیکٹر جو تھا، وہ 1946 میں بھی تھا. یعنی کہ جو برادریوں کے، یعنی کہ جو زمیندار تھے، جو گدی نشین تھے، در حقیقت وہ الیکٹیبل تھے. معذرت چاہتا ہوں.
تو ایک طرح سے یہ جو الیکٹیبلز کی اصطلاح تھی ہمارے پاس، یا برادری کے فیکٹر جو تھا، یہ 1937 اور اس سے پیچھے ہمارے برصغیر میں یہ روٹس رکھتا تھا، اور وہاں سے ہمارے پاس یہ آیا 2018 میں بھی اور 2024 میں بھی۔ اچھا، اسی طریقے سے جو الیکٹیبلز کی اصطلاح ہے، یہ بھی آپ سمجھیں کہ پاکستان بننے سے پہلے پیدا ہوئی اور وہی چلی آئی ہمارے پاس 2024 میں بھی اور 2018 میں بھی۔ اب ہم یہ اگر دیکھیں کہ 2024 میں جو ہم نے الیکشن لڑا ہے، اس میں بھی وہی الیکٹیبلز تھے اور برادریوں کی باتیں ہو رہی تھیں، گدی نشینوں کی باتیں ہو رہی تھیں۔ 2018 میں بالخصوص مذہب کا استعمال بھی کیا گیا تھا، ختم نبوت کے معاملے پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کیا کچھ ہوا تھا۔ تو یعنی کہ پاکستان کا جو الیکٹورل جو ہسٹری ہے، پاکستان کے جو انتخابی تاریخ ہے، وہ سٹک ہوئی کھڑی ہے 1937 اور 46 کے انتخابات میں، یا 1937 یا 46 کی تاریخ میں۔ جب آپ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، اور آپ کا جو معاشرہ ہے وہ آگے کی طرف بڑھ گیا ہے، آپ کے پاس وہی چیزیں ہیں، دین آپ کس طریقے سے ایک بہتر انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو یہ بہت مشکل ہے کہ ہم کسی بہتر انتخابات کی طرف چلے جائیں۔ اچھا، عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ تاثر ہوتا ہے کہ 1985 کے جو انتخابات ہیں وہ بنیادی طور پر برادری، دھڑا، انفرادی حیثیت کا ایک بڑا پیش خیمہ ثابت ہو۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہی بنیادی وجہ تھی۔ لیکن اس کو 1985 کے الیکشن میں نیا موڑ ملا تھا، برادری کے نام پہ یا دھڑے کی بنیاد پہ یا الیکٹیبلز کی بنیاد پہ یا انفرادی حیثیت میں جو الیکشن لڑے جاتے تھے، اس کو 1985 کے الیکشن میں ایک نیا موڑ ملا۔ بیچ میں جو 1970 کے الیکشن ہوئے تھے، اس میں بڑی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملی تھیں۔ اس میں کوئی 52 کے قریب یا اتنی کے قریب جو ہے نا، نہیں اس سے کم، یعنی کہ کچھ 40-45 کے قریب سیٹیں ایسی تھیں جو متوسط طبقہ کے لوگوں نے جیتی تھیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی 55 کے قریب یا 52 کے قریب وہ سیٹیں تھیں جو زمینداروں نے جیتی تھیں، لیکن تاہم متوسط طبقے کی ایک سیاست میں انٹری ہو گئی تھی، اور وہ اپنا حصہ، یعنی کہ ایک سیاست میں ایک نئے خاندان یا لوگ شامل ہوئے۔ 2024 میں ہم نے دیکھا، 2018 میں بالخصوص اور 2024 میں بھی، وہ خاندان جو نمایاں تھے اور جو سیاسی جماعتوں کی ضرورت تھے، ان کی جو تاریخ ہے، ان کو جب ہم پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ 1946 سے کوئی چلی آ رہی ہے، 1937 سے چلی آ رہی ہے، بہت پرانے، یعنی کہ بہت سارے خاندان ہمارے پاس تھے جو وہیں سے چلے آ رہے تھے۔ اچھا، اب یہ ایک چونکہ پوری تاریخ ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، وہی طریقہ کار ہے، وہی رویہ ہیں، وہی فیکٹرز ہیں۔ جب بھی ہمارے ہاں، چونکہ میں میڈیا سے وابستہ رہا ہوں، تو جب بھی ہمارے ہاں الیکشن کی کوریج کی بات ہوتی ہے، الیکشن کی پر گفتگو ہوتی ہے یا الیکشن کی کوریج کی بات کی جاتی ہے، تو یعنی کہ اس میں سب سے ضروری حلقہ ہوتا ہے کہ حلقہ دیکھا جائے کیسا ہے۔ تو اس میں 3-4 باتیں ہوتی ہیں کہ حلقے کی آبادی کتنی ہے، حلقے میں مرد ووٹر کتنے ہیں، خواتین ووٹرز کتنے ہیں، حلقے میں برادریاں کون سی ہیں، حلقے کے مسائل کیا ہیں، حلقے کے ایم این اے ایم پی پہلے کون رہے ہیں۔ بس اس سے زیادہ ہماری ریسرچ نہیں ہوتی۔ پھر پاکستان کی جو الیکٹورل ہسٹری ہے وہ کہیں پہ ڈاکومنٹ نہیں ہے صحیح طریقے سے۔ جو ہمارے پاس ای سی پی ہے یا اس طرح کے جو ہمارے پاس جو غیر سرکاری ادارے ہیں، ان کے پاس بھی جو ہمارے پاس جو ہسٹری ہے وہ صرف اعداد و شمار کی حد تک ہے کہ اس نے اتنا الیکشن جیتے، اتنا ہارے، اتنے یہ کیا، ٹرن آؤٹ یہ تھا اور فلاں فلاں یہ تھا۔ حلقے کی جو پروفائل ہے وہ ہمارے پاس مسنگ ہے، کسی جگہ پہ ہمارے پاس حلقے کی پروفائل نہیں ہے۔ ایک سوشو پولیٹیکل انالیسز ہمارے پاس کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے، یعنی کہ ایک اچھے طریقے سے کہیں پہ ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے خاندانوں کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ کسی جگہ پہ بہت اچھے طریقے سے ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ پھر پاکستان کی سیاسی تاریخ پر یا پاکستان کے سیاسی خاندانوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں یا جو ریسرچ ہوئی ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ہیں جو تصحیح کمیز ہیں۔ اگر آپ کتابوں کے عنوانات دیکھ لیں کہ جو سیاستدانوں کے حوالے سے لکھے گئے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے عنوانات کیسے ہیں، کہ انہی سے ہی توہین اور تصحیح کا پہلو نکل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم نے دیکھا کہ 2024 میں بھی یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر نئی بات کیا ہے، یعنی کہ کیسے مختلف ہو سکتے ہیں یہ الیکشن، جب وہی الیکٹیبلز ہیں، جب وہی برادریاں ہیں، جب وہی دھڑے ہیں، جب وہی پینل ہے، جب وہی گدی نشین ہیں، وہی اہم لوگ ہیں، وہی پیسہ رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ پیسہ کی فراوانی ہے، تو پھر کیا مختلف کیا؟ اس الیکشن میں جو مختلف ہوا ہے اور جس کی آگے توقع بھی رکھی جا سکتی ہے، وہ تھا ووٹنگ پیٹرن میں جو تبدیلی آئی ہے۔ صرف یہی ایک پہلو ہے جو بہت واضح ہے، اور یہی ہمارے لیے امید کی بات ہے، امید افزا بات ہے کہ جو ووٹنگ پیٹرن میں چینج آیا ہے، یعنی کہ ووٹ لینے کا طریقہ کار تو وہی تھا، لیکن ووٹ دینے کا طریقہ کار بدل گیا۔ جو ووٹ دینے کا طریقہ کار بدلا ہے نا، اس نے پریشان کیا ہے ہماری مقتدرہ کو، ہمارے سیاستدانوں کو اور ہماری سیاسی پارٹیوں کو۔ اور جو ہمارا ڈیٹا ہے، ہم اس پر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں الیکشن سے پہلے
1.5-2 سال پہلے سے ہم ایک انالیسس کر رہے تھے مختلف حلقوں کا. تو ہم جب اس وقت کوئی رپورٹ یا کوئی بات کرتے تھے تو پاکستان کے جو لوگ ہیں یا جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں جو الیکشن پر نظر رکھتے ہیں تو ان باتوں کو نہیں مانتے تھے, وہ بودر ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ کیا باتیں ہیں, کہ کس طریقے سے ووٹر چینج ہو رہا ہے, وہی طریقہ کار ہے, ووٹ لیں گے اور فلاں نوجوان ووٹر ہیں جو صرف ایک مخصوص جماعت کے زیر اثر آئے ہوئے ہیں تو وہ کتنا کہ وہ اثر ڈال لیں گے. تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی. لیکن ہمارے جو رپورٹس تھیں, جو ہمارے سروے تھے, جو ہمارے ریسرچ تھی, وہ ان چیزوں کو واضح کر رہی تھی کہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہوگا. اگر سیاسی جماعتیں اور سیاسی امیدوار جو انفرادی امیدوار ہیں اگر وہ اپنے الیکشن لڑنے کے سٹائل میں, طرز میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو وہ ہار جائیں گے, اور وہ بڑے بڑے لوگ ہار جائیں گے, وہ جیت نہیں سکیں گے کیونکہ یہ الیکشن مختلف ہے. اچھا, کیسے تھا سٹرکچر جو تھا ووٹنگ کا, یہ کیسے ٹوٹ رہا تھا, کس طریقے سے ہو رہا تھا, اس کی میں آپ کو چھوٹی سی یہاں مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں 2018 اور اس سے پیچھے اگر ہم دیکھیں الیکشن لڑنے کا جو سٹائل ہوتا ہے سیاسی جو امیدوار ہیں ایم این ایز کے, ایم پی ایس کے, وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک ایم این اے ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کس سیاسی جماعت کی اس وقت فضا بنی ہوئی ہے, اس کا وہ ٹکٹ لیتے ہیں, اور اس کے نیچے مثال کے طور پر اگر ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اور اس کے نیچے اگر 4 صوبائی حلقے ہیں یا 3 صوبائی حلقے ہیں یا 2 صوبائی حلقے ہیں, تو اس میں وہ پھر وہاں سے نیچے جو ایم پی ہوتے تھے ان کے ساتھ اچھا ونگز بناتے ہیں. ایک ایم این اے نیچے اگر 3 حلقے ہیں صوبائی, 3 ایم پی اے کا اچھا وہ پینل بنا لیتے ہیں. نیچے پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا اب 3 لوگ ہو گئے یہ. پھر یہ ہوتا تھا کہ بھئی اگر ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں مثال کے طور پہ ہم مثال دیتے ہیں کہ 40 یونین کونسلز ہیں بالفرض, تو اس 40 یونین کونسلز کے نیچے جو ہے وہ چیئرمین, سابق چیئرمین, کونسلر, ناظم, اس طرح کے لوگوں کو ملایا جاتا تھا ہر یو سی سے. پھر اگر ایک یو سی ہے, اگر اس میں 3 بڑی برادریاں بیٹھی ہیں اور وہ سارا دہی, ہم سمجھیں کہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ دہی ایک ثقافت کا ایک حلقہ ہے, تو اس میں بڑی برادریاں بیٹھیں, مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ 3 بڑی برادریاں بیٹھی ہیں, تو وہ ہر برادری کا ایک ہیڈ ہوتا تھا جس کے کہنے پہ برادری ووٹ دے دیتی تھی. یہ بہت زیادہ ہو جاتا, 2 لوگ ہو جاتے تھے. اچھا, تو برادریوں کے ہیڈ ہو جاتے تھے, معززین ہو جاتے تھے علاقے کے, مذہبی لوگ ہو جاتے تھے جن کا مذہبی جہاں ووٹ بینک ہوتا ہے, جو مذہبی انفلوئنسر جو ہوتے تھے وہ ہو جاتے تھے, یا اس طریقے سے کچھ سماجی کارکن, کچھ سیاسی کارکن. تو اس طرح ایک یو سی سے جو ہم نے جو سیکھا ہے, سمجھا ہے, 6 سے 8 لوگ ہوتے تھے جو ووٹ بینک کو, ایک یو سی کے ووٹ بینک کو جو ہے پر انفلوئنس رکھتے تھے. اور وہ یہ مثلا 30,000 کی آبادی ہے یو سی کی اور اس میں 16-17 ہزار ووٹ بینک ہے, تو وہ 8 لوگ 6 سے 8 لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا تھا. تو پھر ایم این اے اور ایم پی اے جو ہوتے تھے وہ 6 سے 8 لوگوں کے ساتھ پینل بناتے تھے اور ان کو اپنے آن بورڈ لیتے تھے. تو اس طریقے سے یہ 8 لوگ اگر ہم میکسیمم کر لیں 8 لوگ ہو جاتے ہیں, تو اگر ہم 40 سے اس کو ضرب دیں تو یہ 320 کے قریب لوگ بنتے ہیں. تو 320 لوگوں کے ساتھ یہ الیکشن لڑا جاتا تھا. یہاں پہ ایم این اے, ایم پی اے, پھر نیچے جو انفلوئنسر ہوتے تھے. اب میں ایک ووٹر ہوں, میری ایک برادری بھی ہے, میرا ایک قبیلہ بھی ہے, میرا ایک گروہ بھی ہے, اور میں ایک معاشرے میں رہتا بھی ہوں. تو میرا کوئی سربراہ بھی ہے, میرا کوئی بڑا بھی ہے, میرا کوئی معزز بھی ہے فیملی کا, میرا کوئی علاقے کا معزز بھی ہے. تو جب وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے فلاں کو ووٹ دینا ہے, تو انفرادی حیثیت یہیں پہ ہی پہلے کویشچن مارک ہو جاتی تھی. اچھا, پینل یہاں ایسے بنتا تھا کہ برادریاں جو ہیں, اب مثلا ان انفلوئنسر جو ہوتے تھے وہ برادریوں کو ملاتے تھے اور ان کا ایک دھڑا بن جاتا تھا. مثلا 4 بڑی برادریاں بیٹھی ہیں, تو ایک برادری فلاں ہو گئی, فلاں ہو گئی, تو وہ مل کے 4 برادریوں کا ایک پینل بن جاتا تھا. اب یہاں پہ جب پینل بنتا تھا, دھڑا بنتا ہے, تو یہاں پہ برادری بھی ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. پہلے انفرادی ووٹر نے ثانوی حیثیت اختیار کی کیونکہ وہ برادری کے زیر اثر آ گیا. پھر برادری جب دھڑے میں کنورٹ ہوتی ہے, دھڑا بنتا ہے, تو پھر یہاں پہ دھڑا اہم حیثیت اختیار کر گیا, نیچے برادریاں بھی ثانوی حیثیت اختیار کر گئیں. تو اس طریقے سے پھر یہ ووٹ لے کے تو ووٹ ڈالا جاتا تھا. لیکن اب جو یہ تبدیلی آئی ہے سوشل چینج سے, اس تبدیلی نے کیا کیا؟ اس تبدیلی نے یہ کیا کہ ایک حلقے میں جو انفلوئنسر تھے, جو میں نے آپ کو جو ترتیب بتائی ہے, اس میں ایک حلقے میں جو انفلوئنسر کی تعداد تھی وہ بن گئی 36 سے 46. پہلے تھے 8 لوگ, 6 سے 8 لوگ تھے, اب ہو گئے 36 سے 40 ہو گئے, 46 ہو گئے. اب ہم اس کو 40 سے اگر ہم ایک کر لیں, تو 40 کو 40 سے اگر ہم وہ کریں, ملٹیپلائی کریں, تو یہ 1600 کے قریب لوگ بنتے ہیں. اب کسی بھی ایم این اے کے پاس یا کسی بھی ایم پی اے کے پاس یہ طاقت, سٹرینتھ, طریقہ کار, میکانزم نہیں تھا کہ وہ 1600 لوگوں کو آن بورڈ لے.
پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو یہ اس چینج کا علم ہی نہیں تھا، وہ اس چینج سے ناواقف تھے، پہلے جو سب سے پہلے ہمارے سامنے بات آئی۔ دوسرا یہ تھا کہ کسی کے پاس یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ کرے۔ چوتھا یہ تھا کہ ہماری جو سیاسی جو لوگ ہیں یا جماعتیں ہیں وہ ڈیٹا پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے نزدیک یہ ایک فضول سی بات ہے کہ ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے، ووٹرز کا ڈیٹا۔ لیکن اگر یہ ووٹرز کا ڈیٹا ہوتا تو ان کو پتہ چلتا کہ یہ 1600 انفلوئنسرز کون ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کس طریقے سے ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اچھا، اب جب یہ انفلوئنسر، یعنی کہ پہلے اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انفلوئنسر 3000 4000 5000 6000 ووٹ بینک پہ اثر انداز ہوتا تھا، تو اس دفعہ ہمارے سامنے جو بہت بڑا انفلوئنسر آیا وہ زیادہ سے زیادہ 250-300 ووٹ پہ انفلوئنس کرتا تھا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو انفلوئنسر ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ میں 250-300 لوگوں کے ووٹ بینک پہ اثر انداز ہوتا ہوں، تو یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ کویسچن مارک تھے، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے تابع ہو، کیونکہ فیملی جو تھی وہ اپنے سربراہ کے کہنے پہ ووٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ کجا انفلوئنسرز ہم دیکھیں، یہ ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں، پنجاب کے مختلف علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو سٹرکچر میں تبدیلی آئی، ووٹنگ پیٹرن بدلا، اس نے مشکل میں ڈال دیا سیاسی جماعتوں کو، امیدواروں کو اور مقتدرہ کو۔ یہ تینوں جو تھے یہ مشکل میں پڑ گئے کہ اب ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ اتنے بڑے جو یہ تبدیلی ہے، یہ ووٹرز جو ہے اب انفرادی اس میں چلا گیا ہے، اپنی شناخت میں چلا گیا، اب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، یہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ اچھا، اب ہم نے یہ ہم یہاں بتانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی کے الیکشن میں جو سب سے ضروری جو الیکشن میں سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ ووٹر ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے الیکشن میں انتخابی عمل میں ووٹر مسنگ رہا تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ برادری اوپر آ جاتی ہے، کوئی معزز علاقہ آ جاتا ہے، کوئی دھڑا بن جاتا ہے، کوئی پینل بن جاتے ہیں، ووٹر نیچے چلا جاتا ہے۔ اس الیکشن میں جو ووٹر جو مسنگ تھا نا، وہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ اب جو وہ پہلی دفعہ صحیح طریقے سے ابھر کر سامنے آیا ہے، تو وہ اب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا کسی کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ یہاں الیکشن پہلی دفعہ ایک سائنس کے طور پر سامنے آیا کہ الیکشن کی بھی کوئی سائنس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ اس طرح کا کوئی تصور ہمارے ہاں نہیں تھا کہ الیکشن سائنس، کوئی الیکشن مینجمنٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر کے جو جمہوری حکومتیں ہیں وہاں پہ ادارے ہیں، کمپنیاں ہیں، الیکشن کی اسٹریٹجی بنانے والے ادارے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے، چونکہ لگے بندے اصول ہوتے تھے اور ان لگے بندے اصولوں میں وہ نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ جو نئی صورتحال برپا ہوئی، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب اس کا حل کیا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں تک ایک سماجی جو تبدیلی کے زیر اثر جو ہم نے دیکھا کہ ووٹر کا رویہ تبدیل ہوا، یہ پیٹرن چینج ہوا۔ اب یہاں پہ ایک بنیادی کویسچن یہ تھا کہ یہ لمحاتی تبدیلی ہے، کسی لمحہ کسی پروپیگنڈا کے زیر اثر آئی ہے، یا یہ جو تبدیلی ہے یہ پیچھے سے اس کی روٹس ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ بنیادی طور پہ لمحاتی نہیں ہے، آج کے کسی پروپیگنڈا کے زیر اثر نہیں تھی، یہ پیچھے سے چلی آ رہی تھی، لیکن اس کا ادراک نہیں ہو پا رہا تھا سیاسی جماعتوں کو۔ کیوں کہ سیاسی جماعتیں کوئی ریسرچ نہیں کرواتی ہیں ہمارے خیال کے مطابق، ہمارا یہ خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ ریسرچ پہ وہ توجہ نہیں دیتی، وہ اپنا کوئی بہت منظم کوئی تنظیم سازی یا نیٹ ورکنگ نہیں رکھتی، رابطہ نہیں کرتی، نیچے ان کا کوئی زیادہ وہ نہیں ہوتا، تو وہ اس چیزوں سے لا علم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ تبدیلی پیچھے سے تھی، لیکن ایک مخصوص جماعت کے جو بیانیے نے، نیریٹو نے، یا آپ اس کو پروپیگنڈا کہہ لیں، جو سوشل میڈیا پہ ہوا، اس نے ایک ایسے جھونکے کا کام کیا کہ جس نے درخت کو گرا کے رکھ دیا۔ یعنی کہ ایک پیڑ ہے، وہ کھوکھلا ہو رہا ہے، اس کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، وہ پیچھے سے ہوتی چلی آ رہی ہیں آہستہ آہستہ نا۔ تو ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تو جس نے اس کو گرایا، یعنی کہ اس کو وہ کر دیا، بالکل جڑ سے ہلا کے رکھ دیا اس سارے سسٹم کو۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جس پہ ہم آگے جا کے کبھی بات کریں گے، کبھی موقع ملا تو، کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ کیا یہ سسٹین رہے گی، یا یعنی کہ مستقل رہے گی، یا یہ لمحاتی ہے اور تبدیل ہو کے رہے گی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ووٹر تھا وہ اس دفعہ ابھرا ہے، اور اس نے اپنی جو ہے وہ اپنی انفرادی شناخت کے طور پہ سامنے آیا، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔
اچھا، اس طرح جو مخصوص سیاسی جماعتیں ایک مخصوص علاقوں سے اپنی ایک شہرت رکھتی تھیں یا اپنی وہ پہچانی جاتی تھیں، تو وہ ان علاقوں میں بھی کولیپس کر گئیں پوری کی پوری. اور یہ پاکستان کے کسی بھی سیاسی منظرنامے میں یا پاکستان کے کسی بھی ڈبیٹ میں یہ اس طرح کی گفتگویں آج سے 1.5 سال پہلے نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو الیکشن جو ہے نا یہ 3-4 مہینے کی ایک ایکسرسائز ہے اور 6 مہینے میں ہوتے ہیں اور بس ختم، یعنی کہ جب الیکشن آئیں گے تو دیکھا جائے گا. یہ جو سوچ ہے نا یہ بھی صاف ذرے کی ایک ایسی سوچ ہے کہ جو ہمارے اس کلچر کو جو ہمارے اس کو کمزور کر رہی ہے اور اس سے ہماری جو ہے نا غیر وابستگی کا ایک وہ واضح کرتی ہے. میں 2018 کے فوری بعد ایک جگہ پہ ایک پرپوزل لے کر چلا گیا الیکشن کے حوالے سے، تو انہوں نے جن صاحب کے پاس میں لے کر گیا وہ الیکشن کے ایک بڑے ادارے میں تھے اور بڑا اہم شخصیت تھے، الیکشن کے بڑے مانے جانے آدمی تھے. تو انہوں نے مجھے بڑی عزت دی، کافی دیر ہماری گفتگو رہی. میں نے وہ پریزنٹیشن وغیرہ دی الیکشن سے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے وہ بڑا اچھے طریقے سے سنا، بڑا عزت دی. تو آخر میں جب وہ ختم ہو گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ لب و لہجے سے لگتا ہے کہ آپ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. میں کہ یس. تو کہتے ہیں کہ ادھر آپ کے ہاں نا آم جو ہوتے ہیں نا آموں کا بڑا سیزن ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی بالکل. تو انہوں نے کہا کہ جو چونسا آم ہوتا ہے نا یہ سب سے زیادہ آموں کا ایک بادشاہ ہے. تو جب باقی بھی آم ہوتے ہیں لیکن جیسے چونسا آم آتا ہے تو وہ باقی ساروں کی مارکیٹ خراب کر دیتا ہے. 15-20-25 دن میں اس کا سیزن ہوتا ہے، وہ اتنا بکتا ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی نا. تو وہ 20-25 دنوں میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، 3-4 مہینے کے لیے آتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ 4.5 سال پہلے ہی آ گئے میرے پاس. تو ابھی تو 4.5 سال پڑے ہوئے، یہ 2018 کے میں بات بتا رہا ہوں. اب جب ہمارے ہاں اس طرح کی جہاں سوچ پائی جاتی ہے تو ہم پاکستان کے الیکشن کو یا پاکستان کے الیکٹورل ہسٹری کو ہم کیا وہ کریں گے، یعنی کہ ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ اگر ایک سروے کروا لیں، ایک ڈبیٹس کروا لیں، یہاں ہم اگر چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں بنیادی چیزوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ الیکشن پاکستان میں ٹوٹل ہوئے کتنے ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ خاندان کون کون سے ہیں جو ختم ہو چکے ہیں. مثلا میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ جو گدیوں کے لوگ تھے، جو گدی نشین تھے، وہ بڑی بڑی گدیاں تھیں جو یونینسٹ میں تھیں، پھر وہ مسلم لیگ میں آئیں. آج وہ کہاں پہ کھڑی ہیں؟ اگر ہم آج بھی ہمارے یہاں ایک مت ہے کہ جناب آج بھی وہ بہت ووٹ بینک رکھتی ہیں. الیکٹیبلز ہم کہتے ہیں کہ بہت ووٹ بینک رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ الیکٹیبلز اب وہ کتنے ٹوٹ چکے ہیں، ان کا تاثر کتنا کمزور ہو چکا ہے، کتنے یہ اصطلاح جو ہے وہ غیر متعلق ہو چکی ہے ہمارے الیکٹورل ہسٹری سے، ہمارے الیکشن سے. لیکن یہ ایک تاثر کی بنیاد پہ چیزیں چلی آ رہی ہیں اور ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں، اور ہماری سیاسی جماعتیں بھی بعض دفعہ دھوکہ کھا جاتی ہیں. مثلا 2018 میں اور 2024 میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹکٹ الیکٹیبلز کے نام پہ دیا گیا، لیکن اگر ہم غور کریں تو انہوں نے 2002 یا 2008 کے بعد کوئی الیکشن نہیں جیتا. تو یہ کیسے الیکٹیبل ہیں؟ کہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو گدیوں کے لوگ ہوتے ہیں یا الیکٹیبلز گدی نشین الیکٹیبلز ہوتے ہیں، یا یہ جو دوسرے الیکٹیبلز زمیندار جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، یہ اگر ان کا انالیسس کریں کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے یہ تب جیتے ہیں جب ان کی پارٹی جیتی ہے، تب یہ ہار جاتے ہیں جب پارٹی ہار جاتی ہے. اچھا، اب یہ جب ہم ان کا تجزیہ کریں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ابھی پتہ چلیں گی. یہ مت تھی، مفروضے ہیں، اب مفروضوں کی شکل اختیار کر چکے، لیکن ہم چونکہ اس پر کوئی زیادہ کام نہیں کرتے. اور سیاسی جماعتیں بھی جو ہے وہ آ جاتی ہیں، جھانسے میں آ جاتی ہیں کہ ایک آدمی سے پوچھتی ہیں، وہ اپنی مرضی کا پینل بناتا ہے، وہ ٹکٹ لے جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس نے فلاں الیکشن جیتے ہوئے ہیں، تو ان کو ٹکٹ دے دیتی ہیں، وہ پھر ہار جاتی ہیں. نئے لوگوں پہ امید ہی نہیں کرتے، نئے لوگوں کو وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو شاید میں واضح کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا، میں پھر مختصر 1-8 منٹ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان انتخابات میں جو کچھ بھی ہم نے دیکھا وہ بہت ساری چیزیں وہی تھیں جو ماضی میں چلی آ رہی تھی. مثلا اگر ہم دھاندلی کے حوالے سے بات کریں تو فضا ایک بنوائی جاتی ہے الیکشن سے پہلے، پری پول جو ہوتی ہے، وہ تاثر ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے تھا. 2018 میں بھی تھا، اس میں بھی ہمیں نظر آیا. 1988 کے الیکشن میں جو لیول پلینگ فیلڈ ہے نا، یہ اس وقت بھی ایک مسئلہ تھا. 1988 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اس پر زیر اعتاب تھی، اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. 2024 میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہی ہمیں باتیں سننے کو مل رہی ہیں کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہمیں بات نظر آئی. پولیٹیکل انجینئرنگ کی ان دنوں بھی باتیں تھیں، 2018 میں بھی تھیں اور اب بھی ہیں.
تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس وہی ہیں الیکشن سے متعلق جو پہلے چلی آ رہی تھیں، لیکن جو سماجی سطح پہ جو تبدیلی ہے جس کا ادراک الیکشن سے پہلے ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے بہت سارے امیدوار، ہماری بہت ساری سیاسی جماعتیں، ہماری مقتدر جو ہے وہ جس کا ادراک نہ کر سکی، وہ تھی سماجی تبدیلی کے زیر اثر آنے والے جو ووٹنگ پیٹرن میں جو تبدیلی آ رہی تھی۔ اچھا، اس کے کئی فیکٹرز تھے۔ مثلاً اب ہم صرف ایک چھوٹی 2-3 مختصر سی یہاں باتیں کرتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے۔ اگر آپ دیکھ لیں، صرف جی ٹی روڈ کو دیکھ لیں آپ، جی ٹی روڈ میں ایک نئی کلاس پیدا ہوئی ہے، لوگ باہر گئے ہیں، انہوں نے باہر سے پیسہ بھیجا ہے، یہاں پہ پھر ان کے خاندان جو ہے ان کی جو حیثیت تھی وہ مستحکم ہوئی ہے، وہ پھر پالیٹکس میں آئے ہیں۔ تو اب پچھلے خاندانوں کو انہوں نے مات دی ہے، چونکہ ان کے پاس پیسہ آیا اور انہوں نے لگایا پیسے کی، جس طریقے سے ہمارے یہاں کار فرمائی ہوتی ہے پاکستان کے الیکشن میں، تو انہوں نے جناب جو پچھلے خاندانوں تھے ان کو پیسے کی بنیاد پہ پیچھے پھینک دیا، بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا اور اپنی جگہ بنا لی۔ پھر ہمارے ہاں جو ریئل اسٹیٹ سے، پراپرٹی سے، یہ جو کنسٹرکشن سے، اس طرح کی جو زمین سے جڑا یہ جو ہے نا ریئل اسٹیٹ وغیرہ سے وابستہ لوگ، بہت سارے لوگ، یہ لوگ آئے ہیں جن کے پاس بے پناہ پیسہ ہے، یہ پیسہ لگانا بھی جانتے ہیں، یہ پیسہ لگاتے بھی ہیں، اور یہ ایک روایتی زمیندار آدمی کی نسبت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں اور زیادہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر بھی، اپنے اوپر بھی۔ تو یہ ایک نئے لوگ یہ پیدا ہوئے، یہ تھریٹ بن گئے پرانے خاندانوں کے لیے۔ اسی طریقے سے ووٹر جو ہے وہ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ بہت زیادہ ووٹر جو ہے نا، نئی کلاس پیدا ہوئی، نئے لوگ پیدا ہوئے، لوگ باہر چلے گئے، لوگ پڑھ گئے، لیکن ہماری سیاسی جماعتیں وہی پرانے طریقہ کار سے، جیسا میں نے بتایا اسی طریقے سے لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس سیاسی جماعت نے اس طریقے سے انگیج کرنے کی کوشش کی وہ کولیپس ہوئی اس دفعہ۔ ان کی بہت ساری جیت، ہمارا یہ یہاں پہ وہ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے کہ وہ ان کے جو انہوں نے جو حلقے جیتے ہیں کیا وہ مشکوک ہیں یا وہ واقعتاً جیت گئے ہیں۔ تو میرا یعنی کہ ہم اس پر بحث نہیں کر رہے، نہ ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ ریگنگ کس طریقے سے ہوئی اور جو جیتے ہیں وہ ہارے ہیں، اور کس طریقے سے ایک پروپیگنڈا تھا، پروپیگنڈے کا اثر ہوا میں نے جیسا کہ بتایا، لیکن ہم اس کو آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ محض لمحاتی تھا، یہ اس کو تھا، لیکن یہ جو تبدیلی ہے نا یہ جینون طریقے سے آ چکی تھی۔ یہی ہمارے آج کا موضوع بھی یہی تھا کہ جو ووٹنگ پیٹرن چینج ہو گیا، یہ ماضی میں نہیں تھا۔ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، جیسا کہ 1926 سے لے کے 1937، 1946 میں ہم نے دیکھا، پھر 1985 میں ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد ہم مختلف طریقے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ برادری تھی، دھڑا تھا، الیکٹیبلز تھے، گدی نشین تھے، یہی لوگ ہوتے تھے الیکشن کرنے کے لیے، لیکن جو ووٹر جو ہے تو وہ مسنگ ہوتا تھا۔ اس دفعہ ووٹر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا اور یہ سارا اسٹرکچر ٹوٹا۔ اب انفلوئنسر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، انفلوئنسرز رہے نہیں۔ جب انفلوئنسرز نہیں ہیں تو الیکٹیبلز کہاں سے آ جائیں گے؟ الیکٹیبلز تو ویسے کولیپس ہو جائیں گے کیونکہ وہ انفلوئنسرز کی بنیاد پہ الیکشن لڑتے تھے۔ اب انفلوئنسرز نہیں ہیں تو الیکٹیبلز بھی نہیں ہیں، اب یہ چیزیں بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ اب اگلا الیکشن جو ہوگا، اگر پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو پوری کی پوری ایک یکساں گراؤنڈ میسر آتا ہے تو بہت مشکل ہوگا پھر، اور سیاسی جماعتوں کے لیے انفرادی امیدواروں کو بہت مشکل بھی ہوگا، اور اس کے جو نتائج آئیں گے وہ پاکستان میں سمجھتا ہوں شاید پہلا الیکشن ہوگا کہ جو لوگوں کے آواز پر ان کے نتائج ہوں گے، جو لوگوں کی آواز ہوگی وہی ان کے نتائج ہوں گے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا، یہ اس دفعہ ہمیں اس کی امید بندی ہے۔ تو میرے خیال میں نے کافی زیادہ باتیں کر لیں۔ تھینک یو احمد صاحب فار نائس ٹاک۔ اچھا، آپ جو انفلوئنسرز کا ذکر کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیجیے، کون لوگ ہیں وہ؟ انفلوئنسرز یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی گلی محلہ میں، اپنی اپنی برادری پر ووٹ بینک پر اثر انداز ہوتے تھے۔ وہ برادریوں کے فیملیز کے ہیڈ بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس علاقے میں اگر کوئی مذہبی ووٹ بینک ہے تو وہاں کوئی بڑی مذہبی قد کاٹ شخصیت بیٹھی ہوتی ہے جس کے کہنے پہ لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، کہ ان کا ریگارڈ لوگ کرتے ہیں، اور وہ مذہبی سطح پہ سیکٹ کے حوالے سے بھی اس کے وہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی معززین علاقہ ہوتے ہیں، سماجی بہت بڑی شخصیت بیٹھی ہوتی ہے کسی علاقہ میں، تو ان کے کہنے پہ وہ وہاں پہ انفلوئنس رکھتے ہیں ووٹ بینک کے اوپر، لوگوں کے اوپر۔ تو پھر ایم پی ایم این اے کے جو امیدوار ہوتے ہیں وہ ان تک اپروچ کرتے تھے کہ یار اپنے لوگوں کو، یا جن پر آپ انفلوئنس کرتے ہیں، جن کو آپ، جو آپ کی لوگ بات مانتے ہیں، جہاں پر لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، تو وہ ان کو کہلوا کر ان سے ووٹ اپنے حصے میں ڈلواتے تھے۔ بالخصوص وہ برادریوں کے زیادہ تر انفلوئنسر جو ہوتے تھے وہ اپنی برادریوں کے ہیڈ ہوتے تھے۔ مثلا ایک برادری ہے، چونکہ ہمارے ہاں برادری ہوتے ہیں نا، جو خصوصیت بھی یہی سمجھی جاتی ہے، پہلی جو کوالیفیکیشن ہے وہ کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کی یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کا اپنی کا برادری کا ووٹ بینک کتنا ہے، کتنی اس کی بڑی برادری بیٹھی ہے۔
اچھا پھر برادری اگر ایک آدمی کو جس کو وہ ٹکٹ دیا جاتا تھا اس کے اگر 40,000 کا ووٹ بینک ہے برادری کا بالفرض، تو وہ 40,000 پہ خود اکیلا انفلوئنس نہیں کر رہا ہوتا تھا، تو وہ پھر نیچے ان کے برادریوں کے ہیڈ ہوتے ہیں. مثلا ایک ہم نام نہیں لیتے کسی برادری کا، ایک برادری ہے تو اس کا ایک سربراہ ہے، بڑا ہے اس کا، تو وہ جیسے وہ کہتا تھا تو برادری کے باقی لوگ بھی اسی کو ووٹ دیتے تھے. تو انفلوئنسرز یہ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ انفلوئنسرز پہ ایم این اے ایم پی ایس کی اس طرح سے اٹینشن نہیں تھی، جی بالکل. ایسا کیوں؟ یہ تو ہمیشہ سے ان کی ہاں اس میں دسترس جی میں ہوتے تھے، ان بالکل کو اپروچ exactly. کرتے تھے پہلے بالکل بالکل ایسے ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ پہلے انفلوئنسر کی جو مجموعی تعداد ہوتی تھی نا ایک یونین کونسلز میں، وہ ہوتی تھی 6 سے 8 لوگوں کی. اب 6 سے جو 8 لوگ ہیں نا وہ ایک ایم این اے اور ایک ایم پی کے لیے بڑے آسان ہیں، ان تک ان کی دسترس ہوتی تھی. وہ عمومی طور پر دیکھیں ہمارے ہاں جب بھی کوئی الیکشن کی بات ہوتی ہے نا یا اس طرح کی، تو ہم کہتے ہیں یہ نا تھانے کچہری کی سیاست، ہم سنتے ہیں نا، یہ ایک اصطلاح ہے ہمارے ہاں تھانے کچہری کی سیاست. تھانے کچہری کی سیاست در حقیقت جو ہوتی ہے وہ اس کی حویلی پہ سے ہو رہی ہوتی ہے. جو زمیندار جو ایم این اے ایم پی کا امیدوار ہوتا ہے اس کی حویلی در حقیقت ایک طرح سے وہ ہوتا ہے، ایک بیٹھنے کا، لوگوں کے آنے کا ہوتا ہے. تو جب ایک یونین کونسل جس کی مثلا 30,000 آبادی اور اس میں 16-17,000 ووٹ بینک ہے، اور اس ووٹ بینک پر 6 سے 8 لوگ انفلوئنس کرتے تھے، وہ 6 سے 8 لوگ اس ڈیرے پر آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کی میری ان کی دسترس میں ہوتے تھے. وہ چونکہ ایک سے الیکشن لڑے ہوتے ہیں، 6 سے 8 لوگوں تک واقفیت رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے. اچھا اب جب ایک یونین کونسل میں، اب ایک قومی اسمبلی کے حلقے ہیں میں 40 یونین کونسل ہیں بالفرض، تو یہی 40 46 42 36 اس طرح کی نا یو سیز ہوتی ہیں. اچھا اب وہ 40 ہیں، تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ پہلے 8 ہی اگر ہم کر لیں تو پہلے 300 کے قریب لوگ ہوتے تھے، 320-25 لوگ بنتے تھے جن کو ایم این اے اور نیچے ان کے ایم پی اے، پھر نیچے چیئرمین وائس چیئرمین سابقہ جو ہوتے تھے وہ مل کے برادریوں کے ہیڈ، تو وہ ایک مجموعہ بن جاتا تھا 325-30 لوگوں کا. اب جو یہ تعداد تھی نا وہ چلی گئی، اگر ہم 40 کو رہیں یہ 1600-1700 پہ چلی گئی. اچھا جب یہ 1600-1700 پہ چلی گئی نا تو یہ پہلے تو ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ یار اس طریقے سے بھی ہو. تو میرے پاس یہ ساری چیزیں ہم نے بار بار اس کا نا ڈیٹا کا وہ انالیسس کیا ہے کہ کیا یار ایک حلقے میں 1600-1700 انفلوئنسرز بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو بار بار جا کے کہنا پڑے نا جن کو ڈھونڈ، پہلے تو ان کا تھا کہ ان کو ڈھونڈا کیسے، کسی کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، نہیں ہوتا نا. اچھا تو وہ کیسے ڈھونڈا جائے، تو وہ ڈھونڈنا مشکل تھا. پھر یہ تھا کہ اگر آپ 1600-1700 ڈھونڈ لیتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ جو آپ کے ڈیرے سے وابستہ لوگ بھی نہیں ہیں وہ آپ کے انفلوئنس میں آ جائیں اور وہ آپ کے کہنے پہ ووٹ دیں. پھر ایک بات یہ تھی. پھر دوسرا یہ تھا کہ جو انفلوئنسر اس دفعہ کہتا تھا نا کہ وہ 300 یا 500 ووٹ بینک پہ انفلوئنس کرتا ہے، تو ہم نے ان کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کی. بہت ساری جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر وہ 300 کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارا ڈیٹا بھی 300 کا کہہ رہا تھا، جب ہم نے ایک ایک گھر کا، ایک ایک انڈیویجولس کا، بہت ساری جگہوں پہ ہم نے بار بار جب وہ کیا تو وہ یہ پتہ یہ چلا کہ وہ بعض جگہوں پہ کچھ 70% 60% جو ہے نا ان کی بات غلط ثابت ہوتی تھی. کہ مثلا ہوتا کیا تھا، دیکھیں 2018 میں ہمارے یہاں یہ کہا جاتا تھا کہ جو فیملی ہے نا وہ ایک پیج پہ نہیں تھی، نوجوان جو تھے وہ ایک جماعت کے ساتھ تھے، جو سینئر لوگ تھے وہ دوسری جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے. لیکن پاکستان میں اگر کوئی پہلی دفعہ کوئی چیز ایک پیج پہ آئی ہے تو وہ فیملی آئی ہے. ہمارا ڈیٹا یہ کہتا ہے، ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو جس جماعت کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نوجوانوں کو زیادہ انگیج کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، تو ہمارے ڈیٹا کے مطابق سب سے زیادہ اس پارٹی سے جو جذباتی سطح پہ اس دفعہ لوگ وابستہ تھے وہ بڑی عمر کے لوگ تھے. یعنی کہ فیملی ایک پیج پہ آ گئی. اب جب فیملی ایک پیج پہ ہے، یعنی کہ میں گھر کا سربراہ ہوں، ہم سربراہ سے پوچھتے تھے کہ ہماری، اچھا میں اب یہاں چھوٹا سا بتاتا چلوں کہ ہم چونکہ الیکشن پہ کام کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے نا گزشتہ کئی سالوں سے، ہم نے جو ڈیولپ کی اس طرح ڈیٹا ورس کے ہم نے پلیٹ فارم سے، تو پنجاب میں ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ 86,000 پیپلز کی ہے. 86,000 لوگوں کا نیٹ ورک ہے ہمارے پاس پنجاب میں جن کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں، جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کام کی تو ہم ریسرچ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اچھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے جب ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے، جو گھر کا ایک بڑا سربراہ ہوتا تھا اس سے پوچھتے تھے، اس سے گفتگو کرتے تھے کہ آپ کے کہنے پہ اچھا کہ آپ کے فیملی میں کتنے رجسٹرڈ ووٹ ہیں، وہ کہتے ہیں 7 ہیں مثلا یا 5 ہیں. تو ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ کے کہنے پہ یہ ووٹ دیں گے، تو وہ 70% یہ آتا تھا کہ یار ہمارے کہنے پہ یہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے، 70-80%. اب جب گھر کے سربراہ کے کہنے پہ 70-80% لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو انفلوئنسر تو تیسرے درجے پہ ہو جائے گا نا. مثلا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ان 50 گھروں پہ میرا انفلوئنس ہے، ٹھیک نا جی. اب 50 گھروں کا ووٹ ہے مثلا 300،
اب جو گھر کا سربراہ پہلا تو وہ اس کی حیثیت ہو جائے گی نا. اچھا میں اگر انفلوئنسر ہوں تو میری کسی گھر کے سربراہ سے ہی رابطہ ہوگا نا, میں تو گھر کے اندر تو نہیں داخل ہو سکتا نا, یا میرے ان کے خواتین یا نوجوان تو میرا رابطہ نہیں ہے, ہم اتنے سوشل بھی نہیں ہوتے. تو اچھا ایک اور عام بات یہ کہ پاکستان کے جو انتخابات لڑنے والے لوگ ہیں, انتہائی معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگوں سے ہم ملتے ہیں, دیکھا کہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو اگر ان کے حلقے میں آپ چھوڑیں نا, قومی اسمبلی کے حلقے میں, تو وہ گوگل کے بغیر گھر نہیں جا سکتے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو 1600-1700 لوگوں کے جو انفلوئنسر ہیں ان تک آپ کی کیسے رسائی ہوگی؟ So they are not attached to their masses or their areas ان لوگوں سے. سر آپ دیکھیں نا, آپ ایک ڈیٹا نکالیں کہ پاکستان کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے حلقوں میں رہتے نہیں, ان کا گھر ہی نہیں ادھر, جو صرف الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں یا شادی خوشی میں جاتے ہیں. تو شاید یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ اب ان کو اس طرح سے آن نہیں کر رہے. بہت ساری وجوہات مل گئیں. ایک یہ بھی ہاں جی, اور بہت ساری وجوہات چلی آ رہی تھیں اور یہ ٹوٹ رہا تھا. مثلا ہم پی ایم ایل این کے حوالے سے دیکھیں, جو پنجاب میں اور جی ٹی روڈ کے 16-17 اضلاع پہ بڑی وہ رکھتی ہے, انفلوئنس رکھتی ہے, اور ان پر ایک الزام بھی لگتا ہے کہ جی ٹی روڈ کی سیاسی ان کو جماعت کہا جاتا ہے. تو جی ٹی روڈ کے اگر ہم دیکھیں تو 16-17 کے قریب ڈسٹرکٹ بنتے ہیں. ان کی جو 2013 میں مجھے یاد پڑ رہا ہے, میرے خیال میں کوئی 81-82 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں. پھر آپ غور کریں ذرا, جتنے بھی نون لیگ پی ایم ایل این کے جو اعلیٰ قیادت ہے, جو وزارتیں جن کو بڑی وزارتیں ملتی ہیں, وہ ساری جی ٹی روڈ سے ہیں, آپ دیکھ لیں. اچھا اس وقت بھی ان کی قیادت دیکھیں تو آئی جے آئی سے وہ چلی آ رہی ہے. آج بھی ان کی جو ایک کیٹیگری کی لیڈرشپ ہے وہ آئی جے آئی کے اس طرح کے پلیٹ فارم سے الیکشن وہ لڑی تھی, اور آج بھی وہی چلی آ رہی ہے. تو اس وقت انہوں نے کوئی خاصی یعنی کہ کچھ 70-72-74 سیٹیں جیتی تھیں. اگر آپ 2018 میں دیکھیں تو وہ 42 سیٹوں پہ آ گئیں. 71-72 قومی اسمبلی کی ٹوٹل سیٹیں تو وہ 42 سیٹوں پہ آ گئی. اچھا آپ کے پاس قیادت وہی چلی آ رہی ہے, جبکہ متبادل جو سیاسی جماعت آئی ہے اس نے اسی حلقے سے 3 بندے پیدا کر دیے. ٹھیک ہے جی, آپ وہی چلے آ رہے ہیں. آپ جب یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ قیادت, یہ خاندان اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہیں. صحیح. اب ان کا انالیسس کریں, آپ ان کا ڈیٹا دیکھیں تو آپ کو بہت سارے خاندان اپنی عمریں پوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں کسی ریٹائرمنٹ کا کوئی لفظ نہیں ہے نا, کہیں پہ بھی کوئی کھلاڑی ہے یا کوئی فلم سٹار ہے یا کوئی بھی ہے یا کوئی سیاستدان ہے کہ وہ ایک یا ہمارے ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں کہ ان کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے, تو ہمارے یہاں یہ ہے نہیں. تو اب سیاسی جماعتوں کو ان کو ریٹائرمنٹ پہ بھیجنا پڑے گا. اگر نہیں بھیجتے تو جو بھیجیں گے وہ بچ جائیں گے, جو نہیں بھیجیں گے وہ مارے جائیں گے. صحیح. اچھا ایک آپ نے کہا تھا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, تو کیا یہ کوئی گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہوتا ہے یا ایم این ایم پی ایس اپنی پرسنل کیپیسٹی میں وہ ڈیٹا کہیں سے کلیکٹ کریں؟ نہیں دیکھیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سیاسی جماعتوں کے پاس بھی ڈیٹا یا ریسرچ نہیں ہوتی, اور نہ ہی انفرادی لوگوں کے پاس اپنے حلقے کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ بھی وہ ان ڈیٹا مثلاً ڈیجیٹل پہ اس دفعہ زیادہ الیکشن لڑا گیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ. اچھا دیگر جو دوسری سیاسی جماعتیں تھیں وہ اپنے حلقے میں ڈیجیٹل انفلوئنسرز کا ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کو انگیج کر سکیں. یعنی کہ ایک بنیادی سی بات ہے کہ ان کے پاس وہ ڈیٹا ہی نہیں تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کتنے یہاں فیس بک یوزر ہیں, انسٹا پہ کتنے ہیں, ٹویٹر پہ کتنے ہیں. یعنی کہ اس طرح کا بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ کہاں کہاں انٹرنیٹ دیکھا جاتا ہے, کہاں نہیں دیکھا جاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی انصاف پر چند 1.5-2 سال یا 1.5 سال پہلے یہ اعتراض کرتی رہی ہیں کہ ٹویٹر کی جماعت ہے, کہتے نہیں ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا چل سکا تھا کہ اگلا الیکشن ڈیجیٹل پہ لڑا جائے گا سارے کا سارا. یعنی کہ صاحب کو جب تنقید کریں تو ان کو یہ نہیں پتا تھا نا. جب عمران خان صاحب اس پہ ٹک ٹاک پہ آئے تو انہوں نے بلکہ یہ بھی تانا دیا گا کہ چیزوں کو بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے وہ اگلی دفعہ آپ کے لیے وہ بن جائے گا, آپ کے لیے ہار جیت کا ایک بنیادی وہ کردار بن جائے گا. تو نہ سیاسی جماعتوں کے پاس اگر ڈیٹا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹیبلز کی مت بہت پہلے ٹوٹ چکی ہوتی, جو انفلوئنسر ہیں ان کی زیادہ ٹوٹ چکی ہوتی. مثلا میں آپ کے یہاں مثال دیتا ہوں, جو جہاں آباد کار ہیں, مثلا آپ دیکھ لیں بکھر لیا سے دیکھ کے آپ رحیم یار خان تک دیکھ, اور 2 وہاں پہ لوگ ہیں, ایک آباد کار ہیں, دوسرے ہیں جو مقامی لوگ ہیں. تو ان کا نا پینل بنتا رہا ہے کہ آباد کار مثلا پنجابی ہیں تو پنجابی سے ایک ایم پی اے کا امیدوار, اور جو سرائکی ہیں مثلا علاقہ ہے تو وہاں سے ایک ایم این اے کا. تو یہ پینل بنتا تھا کہ ادھر پنجابی ووٹ بینک پڑتا تھا, ادھر سے سرائکی ووٹ بینک پڑتا, تو یہ ایک پینل بن جاتا تھا پنجابی اور ایم این اے کا, ایم پی اے کا.
یہ میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. لیکن 2002 کے بعد اگر آپ دیکھیں پہلے بنتا تھا 2002 سے پیچھے سوسائٹی جذب نہیں ہوئی تھی. 2002 تک اب وہ اکٹھے بیٹھے ہیں 70 سے 80 سے, ان کے کاروبار مشترک ہو گئے, ان کی دوستیاں ہو گئیں, ان کے رشتہ داریاں ہو گئیں, ان کی کھیتی باڑی مشترک ہو گئی, ان کا اٹھنا بیٹھنا مشترک ہو گیا. اس شہروں میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں یونیورسٹیاں بن گئیں, یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے کیمپس بن گئے, ان کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ پڑھنا شروع ہو گئے. تو وہ ایک سوسائٹی جب جذب ہوئی تو اس کے بعد اس کی ضرورت ایسا نہیں رہی. لیکن 2002 کے بعد ہم نے 2018 میں بھی دیکھا, 2024 میں بھی دیکھا, اسی طرح کا ایک پینل تشکیل دیے جاتے رہے ہیں وہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ. اچھا, اب اگر یہ ڈیٹا ہوتا کہ یار 2002 کے بعد تو اس پینل سے تو بہت سارے لوگ ہارے ہیں, اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح کے پینل تشکیل دینے کی, تو تب وہ فیصلہ کرتی نا کہ سامنے کسی کوئی ریسرچ دیکھ کے رکھتی اور وہ کرتی. تو وہ آج بھی 2018 میں بھی وہی پینل بنے, میں اس کی بہت ساری یہاں مثالیں دے سکتا ہوں. 2024 میں بھی اس طریقے سے ہوا ہے. تو یعنی کہ یہ ڈیٹا ہمیں بتائے گا, ہمیں وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے سوسائٹی تبدیل ہو رہی ہے, اسٹریٹجی کیسے بنے گی, یہ ساری چیز. اچھا, لاسٹ کوشچن, اس 2024 کے الیکشنز میں پری الیکشن ریگنگ اور پوسٹ الیکشن ریگنگ کے حوالے سے جو پہلے کوئی ایسا ہمارے پاس ڈیٹا ہے, کوئی گراف ہے, کس طرف اب جا رہی ہے؟ سر دیکھیں, جو ہم اگر 70 کو دیکھیں, کہا جاتا ہے کہ بڑا صاف ستھرا الیکشن تھا. 88 میں اگر ہم 85 کا غیر جماعتی بنیادوں پہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اگر ہم 88 پہ آ جاتے ہیں, تو اگر ہم پری پول اگر دیکھیں, ریگنگ دیکھیں, تو وہ ایک مخصوص تاثر کی بنیاد پہ تھی. تاثر کریٹ کیا گیا تھا ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے, تو یعنی کہ پری پول ایک تاثر تھا. پھر ہم نے 90 میں بھی 93 میں بھی اسی تاثر کو دیکھا. اچھا, پھر ہم آ جاتے ہیں 2008 میں, 1997 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے بڑی وہ کی, تو 2008 میں ہم آ جاتے ہیں. تو 2008 کا جو الیکشن ہے وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر الیکشن تھا. اس میں پری پول یا پولنگ ڈے یا پوسٹ پول ریگنگ جو ہے نا ایسا سچ نہیں تھی ماضی کی نسبت, ایک بہت اچھا صاف ستھرا الیکشن تھا. پھر 2013 کے الیکشن میں ایک سیاسی جماعت نے, آپ کو یاد ہوگا, کہا جماعتوں کو دہشت گردی کی وجہ سے وہ کمپین بھی نہیں اپنی چلا سکی تھی, ٹیلی ویژن پہ بھی ایون کے نہیں چلا سکی تھی. تو 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پری پول بہت زیادہ ہوا, الیکشن کو جو ہے نا تاثر ایک بنوایا گیا, اور پھر دو طریقے سے کام ہوئے, ایک الیکشن مینج ہوا, پھر رزلٹ بھی مینج کیے گئے, یعنی کہ مبینہ طور پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اب بھی اگر ہم دیکھیں تو اب سب سے پہلے یہ کوشش کی گئی کہ الیکشن مینج کرنے کی کوشش کی گئی, وہ ہمارے سامنے کی تاریخ ہے, یہ کل کی باتیں ہیں. پھر جب یہ دیکھا گیا کہ الیکشن مینج نہیں ہو رہے, تو پھر رزلٹ کو بھی مینج کرنے کی کوششیں, یہ مبینہ طور پہ ہم کہہ رہے ہیں, یہ ہماری رائے ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, تو ہماری ایک رائے ہے, تو یہ اس طریقے سے ہوئی. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بعض دفعہ پرسیپشن پہلے تھا, پھر نہیں تھا, پھر صاف الیکشن ہوئے, پھر جناب وہ پھر الیکشن ڈے کو وہ کیا گیا, پھر جو ہے نا وہ الیکشن رزلٹ بھی, وہ الیکشن کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی, پھر رزلٹ کو بھی. اب جب رزلٹ کے بعد اگر ہم یہ درست ہے بات, اگر رزلٹ مینج کیے گئے ہیں تو کوئی بڑا ابھار سوسائٹی میں نہیں آیا نا, کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہوا. تو یہ میرے خیال میں زیادہ آسان کام ہے کہ اب پتہ چل گیا ہے کہ یار اس طریقے سے یہ آگے جا سکتا ہے اس طریقے سے. بہت شکریہ سر. میرے دو چھوٹے سوال تھے. ایک تو یہ, جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن میں پیسے کا بڑا استعمال ہوتا ہے, حالانکہ ہمارے یہاں قانون سازی ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی کے لیے کوئی بندہ الیکشن لڑتا ہے تو وہ کتنے ایکسپینسز کر سکتا ہے پروویژنل, اس کے باوجود بھی وہ نہیں ہوتے. تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا سوال کہ جیسے 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں ٹرن آؤٹ 52 پوائنٹ سم تھنگ تھا, اور 2024 کا جو ٹرن آؤٹ بتایا جاتا ہے وہ 47 پوائنٹ سم تھنگ بتایا جاتا ہے. تو آپ اس اعداد و شمار کو جو بتایا جا رہا ہے وہ صحیح سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے خود کہا کہ ووٹر ایک بڑی سطح پہ خود موبلائز ہوا اور وہ نکلا, اس نے ووٹ دیا, اور ایک جو پوری جو ایک نریٹیو بھی جو بنایا جا رہا ہے کہ الیکشن ریزلٹس کو مینیج کرنے کے لیے جو فارم 47 اور 45 کی جو ایک کہانی بتائی جاتی ہے کہ ووٹرس کو ووٹ کو کم کیا گیا, تو یہ جو 47% کا جو فگر بتایا جا رہا ہے ٹرن آؤٹ, کیا یہ صحیح ہے یا ٹرن آؤٹ زیادہ تھا اور جو مینیج ہوا اس میں ٹرن آؤٹ کم دکھایا گیا؟ شکریہ. اچھا, اس میں جو ٹرن آؤٹ کی جو بات ہے نا, یہ 52 تھا پنجاب میں نا, یہ 2018 میں. اگر ہم اب دیکھیں تو ہمیں بتایا جائے گا کہ 47 تھا یہ. اچھا, اب اس کو نا یوں سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جس کا زیادہ انفلوئنس ہے اور ووٹر ان کے لیے نکلا ہے, بہت سارا نکلا ہے,
بہت ساری جگہوں پہ وہ اے کیٹیگری کا نمائندہ نہیں تھا, وہ بی کیٹیگری کا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. الیکشن سے پہلے کی یہ اسٹریٹجی مجھے لگتی ہے کہ یہی اسٹریٹجی تھی کہ سامنے مد مقابل جو ہے وہ بی سی ڈی کیٹیگری کا کینڈیڈیٹ ہوگا. اچھا, ایک جو ہم نے الیکشن پہ بات کی نا, اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ کرتے چلیں کہ الیکٹیبل جو ہوتے تھے نا ماضی کے, وہ سیٹ نکال کے مقتدرہ کو دیتے ہوتے تھے. اس دفعہ الیکٹیبلز کی مدد کرنی پڑ گئی ہے, مقتدرہ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی. یعنی کہ الیکٹیبلز آ گئے لیکن الیکٹیبلز نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا جی بھائی جان یہ تبدیلی آ چکی ہے تو ہم تو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی ہیلپ بھی کریں گے اس دفعہ. یعنی کہ یہ ایک بھی بڑی تبدیلی تھی کہ پہلے الیکٹیبلز 23, 24, 25, 30 لوگ ہوتے تھے, سیٹیں مینیج کر لیتے تھے. اس دفعہ ان کو بھی ہیلپ کرنی پڑ گئی. اچھا, اب جو تیسرے چوتھے درجے کا کینڈیڈیٹ ہے نا, جس کے پاس ووٹ ہے اس سیاسی جماعت کا جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ زیادہ آیا, وہ سمجھیں کہ بھی ایک حلقے میں اگر وہ سمجھیں کہ 2 لاکھ ووٹ رکھتے ہیں بالفرض. ٹھیک ہے جی. اب 2 لاکھ ووٹ وہ رکھتا ہے لیکن وہ تیسرے چوتھے درجے کا کینڈیڈیٹ ہے, وہ نا 2-3 جگہوں پہ مار کھا گیا. 2 لاکھ ووٹ ہے لیکن وہ 2 لاکھ ووٹ پول بھی ہو نا. اچھا, وہ کیا کر گیا کہ اس کے پاس الیکشن ڈے والے دن کی اسٹریٹجی نہیں تھی, کہ بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا, ٹرانسپورٹ نہیں تھی کہ وہ 2 لاکھ ووٹ ڈلوا سکے. ٹھیک ہے جی, وہ نہیں تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا کہ انٹرنیٹ اس طرح کی بندشیں اور پکڑ دھکڑ کا بھی اس کو معاملہ تھا. اب وہ بیچارہ چوتھے, پانچویں, تیسرے, چوتھے درجے کا کینڈیڈیٹ ہے اور اس کے سامنے ایک جو ہے نا وہ سینئر, ایک سیزن جو ہے نا ایک پولیٹیشینز ہیں, تو اس کا وہ اس کو مینیج نہیں کر سکا. تو وہ بڑی مشکل سے 50, 60, 70, 80 ہزار ووٹ ڈلوا سکا. ووٹ ہے آپ کے پاس 2 لاکھ, لیکن آپ ایک الیکشن ڈے کی ایک پوری سائنس ہے نا کہ الیکشن ڈے کی مینجمنٹ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ووٹ پورا پول کروانا ہے. تو وہ یہاں پہ اگر وہ مار کھا گئے نا, تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرن آؤٹ پھر کم آیا. لیکن ووٹ ہیں آپ کے پاس, وہ لوگ نکلے بھی ہیں, لیکن وہ مینیج نہیں ہو سکے کہ آپ چوتھے پانچویں سطح کے کینڈیڈیٹ تھے. تو آپ, اچھا بہت سارے کینڈیڈیٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں موجود بھی نہیں تھے بیچارے. اچھا, تو وہ اس کو مینیج نہیں کر سکے. الیکشن ڈے والے دن وہ ووٹ 2 لاکھ ہے لیکن وہ 2 لاکھ ووٹ کاسٹ نہیں کروا سکے, وہ کم پڑ گئے. تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے میرے خیال میں, لیکن اس کو پھر مزید ڈیٹیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے پیسے کی بات کی تو پیسے کی کار فرمی اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں چونکہ اس میں دیکھتا رہا ہوں, جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کے امیدوار آخری چند دنوں میں جو سوشل میڈیا پہ پیسہ خرچ کر رہے تھے نا, جو مقامی یعنی کہ نا یہ جو یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر ان کو دے رہے تھے, وہ 40-45 لاکھ کا ان کا بجٹ تھا, کم از کم 50-50 لاکھ. اب یہاں پہ ہم ٹھہرتے ہیں, ذرا دیکھیں کہ پاکستان میں جو 2018 کی جو قومی اسمبلی ہے اپریل 2022 کے بعد وہ ایک طرح سے معطل رہی ہے. پارلیمنٹ معطل رہا ہے نا, ایک بڑی سیاسی جماعت موجود نہیں ہے. تو اس کے علاوہ ہم صوبائی پہ چلے جاتے ہیں, جو سب سے زیادہ پنجاب ایک اہم شہر, اہم صوبہ ہے ہمارا سیاسی سطح پہ. اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آخری 1.5 سال 1.5 سال وہ وزارت اعلیٰ تبدیل ہوتی رہی, پھر بناتی رہی. وہ ایک طرح سے وہ بھی عام اس کو سمجھیں کہ معطل ہے. اب پارلیمنٹ ہمارا معطل ہے, یعنی کہ ہماری جمہوریت, جمہوری نظام معطل ہے, لیکن سسٹم چل رہا ہے, ہمارا سسٹم ہمارا چلی جا رہا ہے. اچھا, تو پھر بہتر ہے نا کہ پھر آپ کیوں اتنی تردد کرتے ہیں, الیکشن کرواتے ہیں, ایک ایکسرسائز کرتے ہیں, تو سسٹم تو چل رہا ہے ہمارا, اس کو ایسے چلتے رہنا چاہیے. اچھا, یہ کیوں معطل رہی ہے؟ یہ اس لیے معطل رہی ہے کہ میرے پاس, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے بڑے, ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو جن کے پاس پیسے ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں, اور وہ جب آتے ہیں پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. وہ آپ ان کے ساتھ وہ معاملات طے ہو سکتے ہیں, وہ لچک رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے پارلیمنٹ جو ہے وہ کبھی معطل ہو جاتی ہے, پھر کبھی چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کا وہ پیسے کرائے, لیکن اب یہ چیزیں کنٹرول میں آپ کے نہیں ہیں کہ آپ ای سی پی یا ان چیزوں کو کنٹرول کرے. پیسے خرچ کرنا, پیسہ ایک ایک لمحے میں ہوتا ہے. اور پاکستان کے جو لوگوں کی نفسیات ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام ووٹر جو ہے نا وہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ 5 سال بعد الیکشن لڑ رہا ہے, اس سے جتنے پیسے ہو سکتے ہیں لے لیے جائیں کسی بھی مد میں. تو وہ یہ ایک ہمارے ہاں وہ ہے, اور پھر یہ پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں, بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اچھا جی, زبردست آپ نے معلومات دیں. معین باٹلے نام ہے میرا. اچھا سر, ایک تو یہ کہ جو آپ نے بتایا نا کہ پہلے 8 انفلوئنسز تھے یو سی میں, اور اب آپ کہتے ہیں کہ 40. جی, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیا اس کا ثبوت کیا ہے, یا آپ کو کیسے پتا کہ اب یہ 40 ہو گئے؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ کہ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فیملی کا جو سربراہ ہے وہ اسی کے کنٹرول میں فیملی نہیں ہے, تو پھر یہ ایک طرح سے تو
اس کا کوئی یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ وہ 1600 سے، اگر وہ 1600 ہو جاتے ہیں، 300 سے 1600 ہو گئے، اگر وہ 1600 سے کانٹیکٹ کر بھی لیں تو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ہیں وہی ہاؤس ہولڈ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پورا کا پورا اسٹرکچر ہے یہ پورا کا پورا ہی بدلنا پڑے گا، ایک انڈیویجول لیول کی مطلب کیمپیننگ ایکسیس پہ جانا پڑے گا. اور تیسرا یہ کہ اگر پورے ریزلٹس ہی چینج کر دیے جاتے ہیں تو پھر یہ ساری انالیسس سارا کچھ ایسا نہ ہو کہ یہ سارا کچھ ہی ریلیونٹ ہو جائے کہ لوگ کہیں گے کہ جی کچھ الیکشن کا تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہم کر لیں لیکن جو اس کا جو رزلٹ آنا ہے وہ تو وہی آنا ہے، جو کچھ لوگ چاہتے ہیں وہ ویسا آئے گا. تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا کچھ تھیوریٹیکلی رہ جائے اور مطلب ایک نائٹ میئر ہے قسم کا. لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے کہ اگلا الیکشن جب تک آئے ایک تو یوتھ کافی حد تک باہر چلی گئی ہو، اور دوسرا یہ کہ پتہ چلا کہ جی 5% ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے، لوگ آ ہی نہیں رہے الیکشن میں، کہ بھئی الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل آپ نے بڑا اچھا وہ کیا، آپ درست فرما رہے ہیں آپ کی باتیں. یہ اس کا امکان ہے کہ ہمارے سارے تجزیے، ہمارے سارے تبصرے دھرے کے دھرے رہ جائیں، اور چونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں. اب اس کا اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے، ابھی اس کے جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں جو 2-3 دن پہلے 21 اپریل کو جو ہوئے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی نے جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ جو کینڈیڈیٹ تھا، اس نے 8 فروری کو 1 لاکھ، ایک جگہ کی میں بات بتا رہا ہوں، یعنی 132 حلقے کی بتا رہا ہوں قصور کے، اس نے 1,11,000 ووٹ لیے. اس دفعہ اس نے 90,000 ووٹ لیے، یعنی کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر تھا وہ کم ہو گیا، یعنی کہ 21,000 ووٹ کم ہو گیا اس کا. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ووٹ کم ہوا ہے لوگوں نے. اچھا کیا تھا، کیا لوگوں نے کیا دیکھا اس میں، ہمیں کیا چیزیں نظر آئیں؟ تو یہ طریقے نظر آئیں کہ جس طریقے سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا اس وقت استعمال کیا گیا تھا وہ اس صفحہ میں نظر نہیں آیا. ڈیجیٹل پہ کوئی بڑے سلوگن نہیں دیے گئے، غصے کو نہیں ابھارا گیا. اب اگلے الیکشن میں اگر چیزیں اس طریقے سے چلتی ہیں، وہ بدلتی ہیں اور زیادہ مقتدرہ کا گرفت ہوتی ہے چیزوں کے اوپر، تو یہ اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ ہمارے سارے تجزیے، ہمارے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. نیچے کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. جب ساری چیزیں اوپر ہو رہی ہیں تو وہ رزلٹ ویسے آتے ہیں. اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، 40% ٹرن آؤٹ آ جاتا ہے، 50%، جیسے ابھی 47 آ گیا، چلیں 47 آ جائے، 45 آ جائے، لیکن وہ پھر مینیج ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی تو ہمارے تجزیے تبصرے ایک طرح سے irrelevant ہیں کہ ان کی کیا، کتنے انفلوئنسر ہیں، کون کس طریقے سے لیتا ہے. وہ لگے بندے ہیں کہ الیکشن کے رزلٹ کو مینیج آپ نے کرنا ہے، تب بھی یہ irrelevant ساری کی ساری چیزیں ہو جائیں گی. ایک تو یہ آپ کی باتیں درست ہیں بالکل ہی، اس کے کئی امکانات ہیں. دوسرا سر یہ ہے کہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا کہ پاکستان میں ابھی پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے مختلف حصوں میں جو تبدیلی، جو سٹرکچر میں تبدیلی ہے، یہ ہمیں مختلف طریقے سے نظر آتی ہے. کسی جگہ پہ جو انفلوئنسر کا ابھی تک وہاں پہ اثر ہے، لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مقامی دھڑوں کے ساتھ وہ ملے ہیں، ملنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. جب انہوں نے اوپر دیکھا نا کہ بھی اوپر حالات نہیں تبدیل ہونے والے، اور چونکہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، لوگ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اب سارے لوگ ایک جیسا نہیں سوچ رہے ہوتے، تو لوگوں کی ضرورتیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں کہ بھی مقامی، یعنی کہ دھڑوں کے قریب بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگ آئے ہیں. لیکن مجموعی طور پر لوگ دھڑوں کے قریب نہیں آئے. اچھا، جو میں انفلوئنسرز کی بات کر رہا تھا نا کہ جو ایک انفلوئنسر 8,000، 10,000، 4,000، 6,000 ووٹ بینک پہ رکھتا تھا، وہ اب 250 پہ آ گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. تو وہاں پہ بھی ہمیں بہت ساری جگہوں پہ بھی، اچھا آپ فرما رہے ہیں نا کہ اس کا کیا ثبوت ہے. اس کا ثبوت میرے پاس ہے. ہم چونکہ بار بار 2021 سے جو ہے نا ایک ہی حلقے کے اندر، یعنی کہ 10-12 جگہوں پہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہم ایک ہی حلقے پر مختلف اوقات میں ہم اس کو رپیٹ کرتے رہے، چیزوں کو دیکھتے رہے. پھر ہمارے پاس چونکہ ایک بڑی ٹیم تھی، میں آپ کو بتا رہا تھا، ہم ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو یہ جو ہے نا کہ جو 250، جو 300، 150 ووٹ بینک پر بھی دس رہا ہے، وہ بھی بیچارے کویشچن مارک، جیسا کہ میں عرض کر چکا تھا کہ وہ ان کی بس وہ سفید پوشی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سفید پوشی کا ایک بھرم قائم ہے، تو اس طریقے سے ان کا بھرم قائم تھا. اچھا، پھر چونکہ لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ مل جاتے ہیں.
آخری بات جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے جو بات کی ہے نا کہ بھئی اگر یہ انفلوئنسرز بھی اس طریقے سے ہو جاتے ہیں تو پھر کس طریقے سے جو ہے نا وہ الیکشن کی جو اسٹریٹجی ہے، میرے خیال میں آپ یہ فرما رہے تھے، وہ کس طریقے سے بنے گی. اچھا اس میں اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں جو سب سے ضروری، جو اب ہم سیاستدانوں سے ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جن سے ہم مل رہے ہیں، جو ہم الیکشن کمپین ان کو اسٹریٹجی جس کی طرف لا رہے ہیں، وہ بہت مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمیں ووٹر کی اب درجہ بندی کرنی پڑے گی. اب ہمیں لگے بندھے ان کو درجوں سے نکالنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہے کہ یہ برادری ہے، یہ دھڑا بن جائے گا، یہ برادری بن جائے گی. اس کی ہم نے ایک مثال بھی دی تھی کہ پاکستان میں اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ پینل بنتا ہے، دھڑا برادریاں دھڑوں میں بدلتی ہیں، پھر وہ پینل ایک بڑا بن جاتا ہے. تو اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے پاس دھڑا پینل بن گیا آپ کے پاس، تو یہ یعنی کہ بیلون آپ کے پاس ہے، لیکن اس کے اندر آکسیجن نہیں ہے، یعنی کہ ووٹر نہیں ہے اس کے اندر، گیس نہیں ہے اس کے اندر، ووٹر مسنگ ہے. تو ہوا یہی ہے. آپ کو 20 حلقوں کا یاد ہوگا کہ 20 حلقوں میں بین ہی یہی ہوا تھا. اور اس میں ایسے حلقوں میں جہاں پہ دھڑے اور برادری کی شہرت رکھنے والے جو دھڑے تھے، مثلا چیچا ودنی کا ایک دھڑا تھا جہاں سے نعمان نگڑیال صاحب الیکشن لڑے تھے، وہ دھڑے اور برادری کا ووٹ بینک رکھنے والا حلقہ تھا. بکھر کا حلقہ جو ہے وہ یہی تھا. اور بکھر میں جو اس وقت کینڈیڈیٹ تھے وہ صحیح معنوں میں اپنے علاقے کے الیکٹیبل سے، لیکن وہ بہت اچھا پینل تھا، ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ ایک بیلون آپ کے پاس ہے جیسے کہ ماضی میں ہوتا تھا، لیکن آپ لوگوں کو ان کو پتہ نہیں چلا تھا کہ اس میں تو گیس ہی نہیں ہے، وہ تو خالی ایسے وہ پڑا ہوا ہے، ووٹر مسنگ تھا اس کے اندر. اچھا اب درجہ بندی کرنی پڑے گی بڑی سطح پہ. مثلا آپ کے پاس 3 لاکھ ووٹر ہے ایک حلقے کا، تو آپ کو 3 لاکھ ووٹر کی ہر طرح کی درجہ بندی کرنی پڑے گی. مثال کے طور پہ ایک برادری ہے، مثلا اس کا 8000 ووٹ بینک ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا، ماضی میں یہ ہوتا ہے کہ 8000 ووٹ بینک کو ایک بندہ 2 بندے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ وہی مینیج کرتے تھے کہ ان کے کہنے پہ وہ لوگ ووٹ دے دیتے ہوتے تھے. اب کرنا کیا پڑے گا؟ اب ہم نے دیکھا ہے 2024 میں جو ہم نے دیکھا ہے، مثال کے طور پہ ہر برادری جو ہوتی ہے وہ اس میں ہر طرح کے لوگ ایک طرح کے لوگ نہیں ہوتے، مالی حوالے سے بھی، سماجی سطح پہ بھی، فائنینشلی بھی، سماجی سطح پہ بھی. مثلا ایک فیملی ہے، ایک برادری ہے، اس کا 5000 ووٹ بینک ہے. مثلا ان کے سمجھیں کہ 100 گھر ہیں ایک جگہ پہ. اب وہ جو 100 گھر ہیں کسی ایک چک میں، کسی گاؤں میں، وہ 100 گھروں کی سماجی اور معاشی جو حیثیت ہے وہ یکساں نہیں ہے. ایک کیٹیگری کا جو برادری کے جو ایک کیٹیگری اشرافیہ جو ہوتی ہے، ایک اشرافیہ ہوتی ہے اس کی، پھر نیچے مثلا وہ بڑے زمیندار ہیں، نیچے درمیانی درجے کے زمیندار آ جاتے ہیں، پھر نیچے کاشتکار آ جاتے ہیں، پھر اس میں ملازمت پیشہ آ جاتے ہیں، پھر اس میں دہاڑی دار آ جاتے ہیں. یہ 5-6 جو ہے نا وہ درجہ بن جاتے ہیں ایک ہی برادری کے. لیکن ہمارے ہاں ایک ہی برادری کے 5-6 جو درجے تھے، ان کو 5-6 درجوں کو یکمشت ایک ہی طریقے سے جو ہے نا وہ ڈیل کیا جاتا تھا، ان سے ایک طریقے سے ووٹ بینک لیا جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہو سکے گا. جو ہم نے یہ دیکھا کہ جو برادری کا ہیڈ یعنی کہ جو اشرافیہ ہے برادری کی بڑی جو ہے، اس کے نا کاروبار مشترک ہو سکتے ہیں ایم این اے اور ایم پی اے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، ان کی وابستیاں ہو سکتی ہیں، اور مالی وابستیاں، مفادات کی وابستیاں، بزنس کی وابستیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کو جوڑ کے رکھیں گے ان کے ساتھ. اب نیچے ہے درمیانے درجے کے جو زمیندار آ جاتے ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ بھی اس طرح ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. پھر نچلے درجے کے کاشتکار، چھوٹے کاشتکار، ہم نے یہ دیکھا ہے وہ چھوٹے کاشتکار ٹوٹے ہوئے ہیں اپنے اس خاندان سے، وہ الگ ہیں. پھر نچلے جو چھوٹی چھوٹی کسی کی دکانیں ہیں، کسی کی شاپس ہیں، کوئی چھوٹی ملازمتیں کرتا ہے، کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے چھوٹے درجے کا، وہ بھی الگ ہیں. اب ایک فیملی جو ہے نا وہ 4 سے 5 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور آپ کو اسٹریٹجی اب اسی برادری کے مطابق بنانی پڑے گی، یعنی کہ ووٹر کی درجہ بندی کے مطابق بنانی پڑے گی. پہلے آپ کا ایک ہی درجے سے آپ ان کو ڈیل کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. ہاں یہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اور یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت ہی سمجھیں کہ بھی آپ کا یہ 5 سال کا کام ہے، آپ کا یہ آپ کا 3-3.5 سال کا کام ہے، آپ کا یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. تو یہ کون کرے گا؟ کیا ہمارے سیاسی جماعتیں یا ہمارے سیاسی جو امیدوار ہیں کہ کیا وہ اس طرح کا کوئی تربیت اپنی ٹریننگ رکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، ہمارے میں وہی تھانے کچہری کا ووٹ کیسے پڑتا تھا؟ تھانے کچہری کی بنیاد پہ ووٹ پڑتا ہے، برادری کے ووٹ پہ پڑتا ہے، دھڑے کی ووٹ پہ پڑتا ہے، خوف کا ووٹ پڑتا ہے، رسا گیری کا ووٹ پڑتا ہے، بدماشی کا ووٹ پڑتا ہے یہاں پہ پاکستان میں. ٹھیک ہے جی. تو جب اس طرح کا ووٹ ہے اور یہ ہے، تو اس وجہ سے اگر الیکشن اپنے تسلسل میں چلتے ہیں تو اگلے کئی الیکشنز میں ہمارے ہاں سیاسی یہ جو امیدوار ہیں ان کو تھوڑی سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں کہ وہ اس طریقے سے آسان نہیں ہوگا ان کے لیے ووٹ لینا. تو پھر ووٹ یہی تقسیم ہوگا. اب ہم اگر دیکھیں تو پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو 47 لاکھ جو ہے نا وہ ٹی ایل پی نے ووٹ لیا ہے. 47 لاکھ بہت بڑا ووٹ ہے. تو پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ لوگ تھے وہ 1 کروڑ کو 27 لاکھ لے رہے ہیں. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ میرے خیال میں 1 کروڑ 20 لے رہی ہے، اور 47 لاکھ جو ہے وہ تیسری پارٹی لے رہی ہے آپ کی. اگر تیسری پارٹی کو یہ چیزیں الیکشن سائنس سمجھ آ جاتی ہے
تو وہ ایک بہت آگے نمبر آپ نہ لے جا سکتی ہے. تو یہ اچھا جی، دو کویشچن. ایک تو یہ کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ابھی بھی ایک ببل میں ہیں. مطلب یہ جو انالیسس وغیرہ یہ سب ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہوتا رہا ہے، لیکن اگر کچھ فرق نہیں پڑنا رزلٹ پہ تو پھر کیا یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ دیکھیں جو ہوتی ہے نا سیاسی پارٹی، اس کے پاس محدود ریسورس جو جتنی بھی ہے پھر ہوتی تو لمیٹڈ ہے نا. اچھا، اب وہ جو ریسورسز ہیں، دو چوائس اگر ہوں کہ ایک تو یہ کہ ووٹ نکالنے میں اور زیادہ سے زیادہ ووٹس ڈلوانے میں، کیمپیننگ میں استعمال کیا جائے، ایک یہ چوائس ہے. دوسرا یہ کہ جو ہوا اب پچھلے 8 فروری کو، اسے روکا جائے کسی نہ کسی طرح، ٹیکنالوجی استعمال کر کے، میڈیا استعمال کر کے، جو بھی ہے اس کو روکا جائے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ زیادہ جو ریسورسز ہیں وہ اس پہ لگائے جائیں کہ اس کو روکا جائے؟ کیونکہ یہ جو ہو سکتا ہے کہ ووٹ تو ویسے ہی پڑ جائیں، مطلب وہ سپورٹ تو بنی ہوئی ہو، بن گئی ہو، لیکن جو چیز سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز روکی جائے. اور ایک دوسرا سوال یہ کہ جو ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، کیونکہ ہم سب دوسرے ممالک کے تجربوں سے سیکھ سکتے ہیں، تو کیا ایسا کچھ کہیں اور ہوا ہے اور انہوں نے کس طرح کچھ اور ممالک میں اس طرح ہوا ہو کہ بالکل الیکشن کو کنٹرول کر دیا گیا ہو؟ اور اگر یہ ہوا ہے تو ہم وہاں سے کیا سیکھ سکتے ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے؟ سر میرا خیال یہ ہے کہ ہم ابھی نہ سیکھ نہیں سکتے. میرا خیال یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا نا اسٹیک ہولڈرز جو ہیں نا وہ یہ اسٹیکس بن چکا ہے کہ یہ ہم جو ہے نا اگر کوئی انتخابی اصلاحات کرتے ہیں، دیکھیں نا آپ انتخابی اصلاحات کے ذریعے یہ ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں نا، کہ آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں چیزوں کو. آپ بہت کم از کم جو ہے نا وہ کنٹرول غیر سیاسی قوتوں کو دے سکتے ہیں. یہ انتخابی اصلاحات ہی ہیں جو ان چیزوں کو آپ کو لے کے آ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جس طریقے سے ماحول کریٹ ہوتا رہا ہے، جس طریقے سے ماحول الیکشن کا بنتا رہا ہے، تو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بھی اپنی ساکھ جو ہے نا وہ متاثر کر بیٹھی ہیں، کھو بیٹھی ہیں، محدود ہو کر رہ گئی ہیں. جو کچھ کر سکتی تھیں، جن سے توقع کی جا سکتی تھی کہ یہ انتخابی اصلاحات کریں گی اور چیزوں کو آگے کی طرف لے کے جائیں گی، وہ ان کا ہجوم جو ہے نا وہ بہت ہی سکڑ گیا ہے، شرنک ہو گئی ہیں وہ. اب ان کو اپنی بقا کا مسئلہ پڑ گیا ہے. جب بقا کے مسئلے سے ہم نکلیں گے تو ہم آگے کی طرف جائیں گے. ابھی سیاسی جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کے الیکشن کے بعد بقا کا مسئلہ پڑ گیا ہے. اب اگلے جو دباؤ ہے مسلم لیگ نواز کی اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے وہ اس وقت دباؤ میں، اگلے الیکشن میں بھی وہ ہمیں دباؤ میں نظر آئے گی. جس طریقے سے حکومت بنی ہے آپ کے سامنے کی ساری چیزیں، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں میرے خیال میں ہم ابھی سیکھ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ماحول چیزیں اس طریقے سے بن گئی ہیں کہ اگر ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا اپنا فیوچر جو ہے نا وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا داؤ پہ لگا ہوا ہے. وہ آگے کیا کریں گے، ان کے لیے ایک سپیس بالکل ہی ختم ہو گیا اور وہ اس طریقے سے بڑے پیمانے پہ نہیں سوچ سکتی تھی. اگر اسی الیکشن کے نتائج یا اس سے پہلے کی صورتحال کو اگر ہم دیکھ لیتے، اگر اس وقت تھوڑی سی کوئی بہتر کی جاتی یا سیاسی جماعتیں سپیس دیتی تو وہ میرے خیال میں چیزیں زیادہ اس وقت بہتر ہو سکتی تھیں. لیکن اب چونکہ ہو گئے تو حالات اس طریقے سے، یعنی کہ ہر دفعہ حالات اس طریقے سے ہو جاتے ہیں، تو کرنا آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے. مثلا لیکن ہو کیسے سکتا ہے؟ دیکھیں ہو اس طریقے سے سکتا ہے کہ مثلا میں ایک ٹیچر ہوں مثال کے طور پہ، تو مجھے ایک سلیبس ملتا ہے. میں ایک روشن خیال ٹیچر ہوں مثلا، تو مجھے ایک سلیبس ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یار یہ جو سلیبس ہے جو میں نے پڑھانا ہے یہ میں نے ترتیب اس کو نہیں دیا. ٹھیک ہے جی، میرے اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں، ترتیب وہ کہیں سے پا کر میرے پاس آیا ہے. اب میری ایک ڈیوٹی ہے، میری ایک ذمہ داری ہے، چونکہ میں نے اس پروفیشن کو قبول کیا ہوا ہے. تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس سلیبس کو تبدیل نہیں کروا سکتا تو میں کم از کم اسی سلیبس کو ذرا اچھے انداز سے پڑھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی، تو میں یہ تو کر سکتا ہوں نا. تو سیاسی جماعتوں سے ہمیں یہ توقع ہم کرنی چاہیے ہمیں کہ وہ کم از کم یہ تو کریں نا کہ کچھ نہ کچھ تو بہتری کی طرف آئے نا. آپ دیکھیں کہ آپ کی لڑائیاں ہوتی رہی انتخابی اصلاحات، آپ ڈی لمیٹیشن آپ صحیح طریقے سے وہ نہیں کروا سکتے. اس ملک میں یعنی کہ انتخابات سے جڑا ہوا کوئی ایک کام بتا دیں جو سیاسی جماعتوں نے درست طریقے سے کیا ہو یا وہ متنازع نہ ہوا ہو. یعنی کہ آپ نے جو حلقہ بندیاں کرواتے ہیں اس پر اتنے اعتراضات اٹھتے ہیں کہ وہ متنازع چیزیں رہتی ہیں. پھر آپ اگلی دفعہ پھر اس کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں. در حقیقت حلقہ بندیاں بھی یہ جو ہے نا یہ بھی دھاندلی کا ایک اس زمرے میں آتی ہیں. آپ کے حلقوں کو توڑا جاتا ہے، آپ کے حلقے اپنی مرضی سے بنائے جاتے ہیں. تو یہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ یہ اس کو جدھر سے بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے.
تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں کوئی بہتری کی طرف جائیں. میرا کم از کم یہی ہے. سر احمد اجاز صاحب بڑا انٹرسٹنگ تھا، لیکن چونکہ پیاس رہ گئی ہے ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کھلنے کی قابل ہے، شاید آپ اس کو، کیونکہ آپ کا ڈیٹا میرے خیال بہت زیادہ ہے. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ فنامنا ہے، چونکہ الیکشن 2024 پہ ہم بات کریں اسپیسیفکلی جنرل الیکشن کے بعد، تو وہ یہ ہے کہ اس میں جو ایک فیکٹر تھا جس کو چلے کہہ دیتے ہیں عمران خان کا جو ایک فنامنا تھا، اس نے نہ صرف فیملی لیول پہ اسپلٹ ڈالا اوپینین میں، اس نے مقتدرہ میں بھی اسپلٹ ڈالا، اس نے عدلیہ میں بھی ڈالا، جرنلزم میں جو انڈیپینڈنٹ تھے وہ اس میں بھی ڈالا، بزنس کمیونٹی میں بھی ڈالا، جو جو پاکستان سے باہر کے جو لوگ تھے اس میں بھی اسپلٹ ڈالا. یہ فنامنا میں اس سے آپ نے خود اسی پہ سوال کیا کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے کیا یہ سسٹینیبل ہے کہ نہیں. یہ آپ نے 2-3 دفعہ کوشچن کیا، تو میرے خیال میں یہ کوشچن بہرحال ہے کہ اگر یہ فیکٹر بیچ میں کہ جو ایک فنامنا ہے اگر یہ ہٹ جاتا ہے تو کیا یہ سسٹین کر سکتا ہے یہ تبدیلی کہ نہیں، اور ورنہ تو یہ پھر وہ کنونشنل کی طرف ہم کنورج نہ کر جائیں. وہ ایک تو یہ کویشچن ہے. دوسرا جو آپ کا وہ یہ تو ایک اس پہ آپ کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ یہ اس نے تو اس وجہ سے مقتدرہ کا بھی جو انفلوئنس کا تھا وہ بھی اسپلٹ رہا ہے، اور جو بار بار عدلیہ نے بھی جو بھی ڈیسیجن لیتے رہے ہیں وہ بھی بڑا اسپلٹ اور بڑا یعنی آگے پیچھے کے پشاور کا عدلیہ ایک ڈیسیجن لیتا ہے، پھر اسلام آباد کا سپریم کورٹ کچھ اور ڈیسیجن لے لیتا ہے، تو وہی بڑا اسپلٹ آیا. تو وہ سارا فنامنا اس الیکشن میں واضح طور پہ ایک تو آیا ہے. تو یہ اسپلٹ صرف فیملی لیول پہ نہیں ہے، یہ اس پہ نہیں ہے کہ آپ کا جی ٹی روڈ اور جی ٹی روڈ سے ہٹ کے یہ انفلوئنس بہرحال ایک شخصیت کے بارے میں وہ کسی کو لائک کرے نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک فنامنا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو 2018 کے نسبت، چونکہ یہ جو آپ نے 86,000 لوگ بتائیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں مختلف ایریاز میں، جو ٹوٹل، تو یہ 86,000 آپ کے پاس 2018 میں بھی تھے، اور کیا وہ 18 میں بھی وہی انالیسس تھے یا اس کا کلیکشن کا، یا آپ کا جس کا یہ ریسنٹلی آپ نے 2020 کا شاید تذکرہ کیا 21 سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں نا، تو یہ تو ایک خاص گورنمنٹ اور خاص نیریٹو میں ہے. تو یہ آپ کا جو ڈیٹا ہے کہ 2018 میں پی ٹی آئی کا جو ووٹ تھا وہ 2024 میں بڑا ہے، تو اگر بڑا ہے تو اس کے فیکٹرز جو ہے نا وہ تو آپ نے بتا ہی دیے. تو کیا نون لیگ کا جو ڈراپ ہوا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کا جو جتنے بھی انالیسس ہے نا وہ یہ سندھ میں اپلیکیبل نہیں ہے. سندھ میں بالکل کلیئر کٹ ٹرینڈ ہے، اور کے پی کے بھی وہی ٹرینڈ ہے، اور جو بلوچستان میں وہ بالکل سپلٹ ہے. یہ سارے فارمولے جو جتنے بھی انالیسس ہیں نا یہ سب پنجاب کے اپلیکیبل ہیں، جنرل باقی نہیں ہے. تو اس میں بھی یہی ایکٹیویٹی ہے، لیکن آپ کا فنامنا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو الیکشن میں ہے تو کیا یہ ٹرینڈ ڈفرینٹ آیا ہے یہ اس حوالے سے، ووٹ بینک کے حوالے سے جو انہوں نے ابھی کیا ہے، کیونکہ موبلائزیشن تو بہرحال انہوں نے کی ہے، اور یہ جو آپ نے اچھی بات کی ضمنی انتخابات میں وہ چیز تھوڑی سی ریٹریٹ کرتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے. پلیز سر بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں سر یہ جو ہے نا کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے، جو فیکٹر ہے عمران فیکٹر جو ہے کہ یہ سسٹین رہے گا، اس کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اگر ہم ڈیٹا کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اگر ہم ویسے تجزیہ کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تبدیلی جو اس وقت آئی ہے یہ برقرار رہے گی. اس کی وجہ صرف عمران فیکٹر نہیں ہے، چونکہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ابھی 2024 کے نتائج آئے ہیں یا جو جتنی بھی ہلچل مچی ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ یہ عمران فیکٹر ہے سب سے بڑا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ عمران فیکٹر ہی ہے. لیکن جیسا کہ میں آپ شاید اس وقت تشریف نہیں لائے تھے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ جو ہمارا ڈیٹا ہے یہ بتا رہا ہے کہ پیچھے سے یہ اوپر نیچے ہوتی چلی آ رہی ہے. مثلا ہم کسی ایک کینڈیڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کسی ایک کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں. کیا آپ مثال کے طور پہ کسی کو ہم لے لیتے ہیں، ہم نام نہیں لیتے، ہم ایک سیاسی جماعت کے ایک سب سے بڑے سربراہ کی بات کرتے ہیں، تو 2013 میں ان کے جو مد مقابل تھا تو وہ ایک ایسا حلقہ تھا جو ان کے لیے خاص تھا، یعنی کہ انہی کا حلقہ تصور ہوتا ہے. تو ان کے سامنے ایک مد مقابل ایک خاتون آئی اور اس نے قابل ذکر ووٹ لیے، جن کے سپیس تھا ووٹ لے لیے. گھر کا حلقہ ہے اور سالہ سال سے چلا آ رہا ہے اور آپ کے اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. 2017 میں وہاں پہ وہ خالی سیٹ ہوئی ضمنی الیکشن، اور انہوں نے پھر ان کا ووٹ بینک زیادہ بڑھ گیا. اب جب دوبارہ وہاں پہ الیکشن ہوا تو وہ جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ دو کینڈیڈیٹ کی دو لوگوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، تو جو آگے ہے وہ ہانپ رہا ہے اور پیچھے والا کا فاصلہ کم ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ بالکل ہم قریب ہیں تو وہ جو پیچھے والا ہے وہ ہانپنا شروع کر دے اور اگلا جو ہے وہ جو ہانپ رہا تھا اس کا وہ کم ہو جائے؟ اس طرح کا ڈیٹا جھوٹ نہیں بولتا.
تو یہ ہمیں فاصلہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جب ہم انالیسس کرتے ہیں پیچھے کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ فاصلہ ہمیں کم سے کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ جہاں پہ جب یہ آباد کار اور مقامی جو لوگوں کا پینل بنتا تھا وہ 2002 کے بعد غیر مؤثر ہو گیا. اچھا اب جب غیر مؤثر ہوا ہے تو صاف ظاہر یہ تبدیلی آئی ہے. اب اس کا سپیس کس نے لینا ہے؟ اس کا سپیس جتنی بھی چیزیں پیچھے سے چلی آ رہی تھیں وہ سپیس مل گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, کیونکہ یہ صحیح طریقے سے جو ہے نا انفلوئنس کر رہی تھی. عمران فیکٹر تھا تو تبدیلی پیچھے سے چلی آ رہی تھی, ایسا سپیس گنجائش پیدا ہو رہی تھی. اب اس کو گجرات کے حوالے سے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. دیکھیں گجرات جو ہے اس میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط رہی, پہلے پیپلز پارٹی رہی, ٹھیک ہے جی. اچھا وہاں سے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جب یہ چودھری خاندان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہوا تو جب تک مسلم لیگ نون کے ساتھ چودھری خاندان رہا تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ شہر کی سیٹیں لیتی رہی, یعنی کہ چودھری خاندان لیتا رہا اور مسلم لیگ نون کے پلڑے میں جاتی رہی. ایک 2002 تک, مثلا 2002 میں یہ پھر کاف لیگ بن گئی, اس سے پیچھے انہوں نے یہ سیٹیں جیتیں گجرات سے. ایک وجہ یہ تھی کہ گجرات کے جو شہری جو حلقے تھے ان کی سیٹیں نون لیگ کو کیوں مل رہی ہیں کہ چودھری خاندان ہے, ظہور علیہ کی فیملی ہے, وہ ان کو سیٹیں نکال کے دے رہی ہے. دوسرا یہ تھا کہ 90s میں جو رائٹ ونگ کا جو ووٹ بینک تھا نا وہ نون لیگ کو ملتا تھا. پھر تیسرا یہ تھا کہ یہ بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کے طور پہ نواز شریف صاحب آئے تھے, متوسط طبقے کی نمائندگی کے طور پہ آئے تھے. تو یہ تین فیکٹرز مل کے ان کو سیٹیں وہاں سے دلواتے رہے, ٹھیک ہے جی. 2002 آ گیا, گیپ آ گیا, نون لیگ آگے پیچھے ہو گئی. پھر 2008 آیا, وہ اس طریقے سے وہ ان کا نہیں ہوا. یہاں پھر جو ہے وہ رائٹ ونگ کا بھی ایسا سچ نہ رہا, وہ جو چودھری فیملی ہے وہ بھی نون لیگ کے پلڑے میں نہ رہی. یعنی کہ ایک وقت میں یہ نعرہ لگتا تھا کہ چودھری شجاعت کے دو ہی بھائی پرویز الہی, نواز شریف اور پرویز الہی, اس طرح کا نعرہ لگتا ہوتا تھا وہاں پہ یہ صورتحال رہی کہ وہاں نون لیگ ایسا ختم ہونا شروع ہو گئی. یعنی کہ وہ فیکٹر, وہ عوامل جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے سر. اب ہم آ جاتے ہیں کہ پھر انہوں نے نا 2013 میں مثلا چودھری جعفر اقبال کی شکل میں, عابد رضا کوٹلہ کی شکل میں جو ہے نا ایک نئی جو ہے نا لوگ پیدا ہوئے. عابد رضا کوٹلہ اور چودھری جعفر اقبال ایک سمجھے کہ نئی ان کی ایک کاروباری نمائندگی کے طور پہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے ایک دو حلقہ دہی جو سرائے عالمگیر اور اس طرح کے حلقوں کو انہوں نے سنبھالا. 2013 میں آپ عابد رضا کوٹلہ صاحب کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 2013 میں جو ہے نا جیتے ہیں جو سیٹ, 2018 میں بہت کم مارجن, یعنی کہ میرے خیال میں کوئی 7,000 سے وہ جیتے ہیں بڑی مشکل سے, یعنی کہ تھریٹ میں آ گئے تھے. یعنی کہ ایک سیٹ جو بہت اچھے طریقے سے وہاں سے وہ لے رہے تھے وہ بھی ان کی جو ہے نا وہ 2013 کے بعد 18 کے اس میں آ کے وہ 5-6 ہزار 7,000 کا مارجن رہ گیا. اب آ کے وہ شدید طریقے سے ہار گئے ہیں. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ بہت بڑی ریگنگ ہوئی, جب ہم ڈیٹا کے انالیسس کرتے ہیں پیچھے کی طرف سے دیکھتے ہیں تو یہ مارجن جو تھا وکٹری کا یہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا تھا. 2018 میں آپ یہ دیکھیں کہ جو جی ٹی روڈ ہے مثلا, ہم یہ جو جہاں پہ مسلم لیگ نون کا انفلوئنس تھا وہاں پہ کوئی 11, 12, 13, 14 سیٹیں ایسی تھیں جو 10,000 کے کم مارجن سے انہوں نے جیتی تھیں, ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ 10,000 سے کم مارجن قومی اسمبلی کا یہ بہت کم ہے. یعنی کہ مثلا جس میں سرگودا کی سیٹیں بھی شامل تھیں, جس میں فیصل آباد کی سیٹیں بھی شامل تھیں, جس میں اس طرح کے لاہور اور اس طرح آگے بھی سیٹیں شامل تھیں, اور اتنی ہی سیٹیں لگ بھگ ایسی تھیں جو 50,000 سے اوپر کی جیتی گئی تھی, 50,000 سے 73,000 کے درمیان, ٹھیک ہے سر. اب جہاں سے 50,000 کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی محفوظ حلقہ ہے آپ کا قومی اسمبلی سے اگر آپ جیت رہے ہیں. 50 سے 73,000 ایک بہت بڑا وہ ہے. 73,000 لوگ, وہ ابھی 60,000 والا ونر ہوا ہے جو علی پرویز ملک ہے, میرے خیال میں 60,000 اس نے ووٹ لیے ہیں, تو 73,000 سے جیتے تھے وہ لوگ. جہاں سے وہ 73,000 سے جیتے تھے وہ اب وہاں سے 26,000 سے میاں شہباز شریف صاحب جیت رہے ہیں وہاں سے, قصور کے حلقے کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی کہ میاں شہباز شریف نے جو الیکشن لڑا تھا وہ 26,000 سے جیتے ہیں. اور جو دوسرا ان کو متبادل جو ان کے جو حریف جو تھا وہ کینڈیڈیٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کے محمد حسین ڈوگر صاحب, انہوں نے 1,11,000 ووٹ لیے ہیں اور میاں شہباز شریف نے 1,37,000 ووٹ لیے ہیں. اچھا اب یہ جو گیپ ہے یہ جب کم ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ تبدیلی آ رہی ہے ووٹرز کے اندر. سماجی تبدیلی کے بہت سارے فیکٹر تھے, مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ نئی کلاس پیدا ہوئی, نئے لوگ پیدا ہوئے, بزنس کمیونٹی تقسیم ہو گئی, بزنس جو ہے نا لوگوں کے بڑھنا شروع ہو گئے. پہلے آپ چیمبر آف کامرس سے مل کے آپ انفلوئنس کر لیتے تھے, پھر نئے کاروباری آ گئے, نئی یعنی کہ جو چھوٹی چھوٹی لوگوں نے دکانیں بنا لیں, پھر وہ بڑے بڑے کاروبار ہوتے گئے, پھر لوگ باہر چلے گئے, انہوں نے باہر سے پیسہ بھیجا, ان فیملیز نے یہاں پہ اپنے بزنس کر لیے, زمینیں خرید لیں. یعنی کہ ایک پورا جو ہے نا ایک سماج بدل کے رہ گیا.
جب یہ چیزیں یہ تبدیل ہو رہی ہیں، یہ صاف ذرے کہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں نا، جب لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں تو ان کی رائے اور بھی تبدیل ہوگی صاف ذرے. اب رائے بھی تبدیل ہو رہی ہے. اب جب رائے تبدیل ہو رہی ہے، جب ہم آ جاتے ہیں 2024 میں آ جاتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، تو اپریل 2022 تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وقت کی حکومت کے خلاف تھے. جو اس وقت کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لوگ ان کو پسند نہیں کر رہے تھے، یا یہ ڈیلیور نہیں کر رہے. لیکن جیسے ہی ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، تو اس کے بعد جس طریقے سے وہ ووٹر کو وہ کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں، اور اس پہ سارے ڈیجیٹل پہ اس پہ کرتے ہیں، اور پرسیپشن کی اس پہ کرتے ہیں، تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن ہو کیا گیا ہے، وہ اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اس وقت کے پروپیگنڈے کے زیر اثر آ کے لوگوں نے یکدم ایک رخ بدلا ہے، یا آگے رہے گا کہ یہ نہیں رہے گا. اگر اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ سماجی تبدیلی تو آئی ہے، نئی کلاس پیدا ہوئی ہے، نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ووٹ لینے والے پیدا ہوئے ہیں، نئے ووٹ دینے والے لوگ نئے پیدا ہوئے ہیں. اس دفعہ جو لوگ ریل اسٹیٹ سے وابستہ تھے، انہوں نے جناب پرانے جو لوگ تھے، جو زمیندار تھے، وہاں انفلوئنس رکھتے تھے، ان کو پچھاڑ کے رکھ دیا، چونکہ پیسہ تھا. اور وہ جو ہے نا وہ الیکشن وہ زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے اس کو لڑا، پیسے خرچ کیا، ڈیجیٹل پہ خرچ کیا. تو اس طریقے سے نا وہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن پاکستان میں چونکہ یہ الیکشن کے نتائج بھی ہمارے ہاں پرسیپشن کی اس پہ وہ ہوتے ہیں. اب اگر ہم انڈیا کا کریں، آج کل وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو ان کے آپ سلوگن دیکھیں نا، وہ زمینی حقائق سے وابستہ ہیں. مثلا جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، مودی جو ہے، اس کو آپ دیکھیں تو وہ جو ہے نا ان کے پاس کئی کریڈٹ ہیں. مثلا انہوں نے 5ویں اکانومی بنا دیا، وہ 2047 میں تیسری بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو جناب وہ جو ہے نا وہ راشن دے رہے ہیں 80 کروڑ لوگوں کو. وہ جناب ان کے واش روم بنا رہے ہیں، ان کو سولر دے رہے ہیں. یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے. ان کے سلوگنز بھی ایسے ہیں. ہمارے ذرا سلوگنز آپ دیکھ لیں، کوئی ہے ایسے جو ان کے پرسیپشن کی بنیاد پہ ہیں. ہم یوں کر دیں کہ ہم نے یہ کیا، یا ہمارے ساتھ یہ ہوا، ٹھیک ہے نا جی. تو ایسا، اور یہ لوگوں تک اس کی جو ہے نا ہمدردی جاتی ہے. کیوں جاتی ہے؟ اس لیے جاتی ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ووٹر ہیں، یہ پراکسی رہے ہیں، یہ پراکسی رہے ہیں، اور ہم نے آنسو بہائے ہیں ان کے غم میں، ان کے مسئلوں میں. اور ہماری یہ اسی طریقے سے تربیت ہوئی ہے. سیاسی ورکر نہیں پیدا ہوا، ہم ایک پراکسی بن گئے ہیں. ہمارے اوپر انہوں نے اپنی جنگیں ہماری ہوئی ہیں، ان پر جنگیں لڑی گئی ہیں، ہار جیت کے ان کے اوپر فیصلے ہوئے ہیں. تو وہاں اگر ہم پراکسی نہ رہتے تو پھر ہمارے سیاسی جماعتوں کے نعرے جو ہوتے وہ زمینی حقائق سے، زمین سے جڑے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے جی. ہم کسی پروپیگنڈے میں نہ آتے، ہم کسی اس میں نہ آتے، ہماری بڑی آبادی نہ آتی اس کے اوپر. یہی ہم اپنے کری میں دیکھ رہے ہیں. آپ نے مثال دی نا، ہم اپنے کری میں چلے جائیں تو ان کے نعرے آپ دیکھ لیں. آپ ان کے دیکھیں، اگر وہ مذہب کا استعمال بھی کر رہے ہیں تو وہ اس کے نعرے اگر لگا رہے ہیں تو وہ بھی اس سے وابستہ ہیں، زمین سے. انہوں نے یعنی کہ مثلا مسجد کی جگہ پہ انہوں نے مندر بنا دیا، یعنی کہ وہ بھی زمین سے وابستہ ہیں ان کے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا مثلا میں ایک بڑی سیاسی جماعت کا ایک وہ منشور دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ہم تعلیم میں اصلاحات لائیں گے. تو کیا تعلیم میں اصلاحات لائیں گے؟ یعنی کہ ایک کونسلر بھی اگر لڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب میں تعلیم میں اصلاحات لاؤں گا. یعنی کہ کیا اصلاحات بتائیں، کون سی اصلاحات؟ آپ ذرا ہمیں اپنا ایجنڈا ذرا واضح کریں نا. اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کے منشور میں شامل ہے، اور یہ 1970 سے چیزیں شامل چلی آ رہی کہ ہم کسانوں کی فلاح کریں گے، ہم یہ کریں گے. یہ سارے نعرے جو ہیں نا وہ آپ کے کسی بھی طرح سے ایسے نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کو الیکشن لڑنے چاہیے. چونکہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اس پر پھر پروپیگنڈا ہی ہمارے کام آتا ہے، ہمدردی. 2018 میں آپ نے دیکھ لیا کہ خاص جماعت اندر تھی، اب وہی ہے، ایک پریکٹس ہے ہو رہی ہے. جیسے میں صبح اٹھتا ہوں، منہ ہاتھ دھوتا ہوں، شیو بناتا ہوں، دفتر چلا جاتا ہوں، 2-4 فائلیں دیکھتا ہوں، پھر گھر آ جاتا ہوں، شام کو آتے ہوئے گھر کی سبزی کو بریڈ چڑھ لیتا ہوں، پھر صبح ہوتی ہے، پھر گھر سے نکلتا ہوں، پھر بچوں کو اسکول چھوڑتا ہوں. تو یہ ایک پریکٹس ہے. تو ہم اس میں سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ ہمارا سائیکل چل رہا ہے. صبح سے ہم اٹھتے ہیں، شام تک سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. الیکشن بھی اسی طریقے سے ایک پریکٹس ہے، ہو رہے ہیں. اچھا، 2 بڑی سیاسی جماعتیں یعنی کہ مسلم لیگ، نواز اب یہ سمجھنا شروع ہوگی کہ یہ پریکٹس جاری رہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ یار یہ جاری رہے تو یہ ایسا چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی. تو یہ ہو رہا ہے. ہم بھی اسی امید میں ہیں کہ چلیں یار ایک سائیکل ہے، چلا ہوا ہے، تو دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ کبھی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک وہ جو ہے نا وہ خالی ہیں ان ساری چیزوں سے. 2 کوشچن. ایک یہ کہ ختم تو نہیں ہو گیا؟ بس ہو ہی گیا ہے تقریباً. جو آپ کی جو انالیسس ہے تو وہ جو ابھی یہ جو انتخاب ہیں تو یہ فارم 45 والے نمبرز ہیں یا 47 والے؟ کیونکہ اگر آپ ریئل انالیسس کر رہے ہیں، ریئل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹس کیا ڈلیں،
تو فارم 45 شاید وہ زیادہ ریئل ہو. ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ کہ آپ نے کافی زیادہ انالیسس کی ہے, تو کیوں نہ اگر یہ سیاسی پارٹیاں اس میں پہل نہیں کر رہی اس قسم کی انالیسس, اس قسم کی اسٹریٹجی پہ, تو آپ اگر اس کو سارا پبلش کرتے ہیں کہ جی یہ آپ نے ساری انالیسس کی ہے, اس سے کیا پبلک اسپیس میں ہی آتا ہے, تو اس سے بہت سے لوگوں کو, ایک تو یوتھ کو فائدہ ہوگا, پھر شاید پارٹیز بھی اس پہ زیادہ سوچیں. اور اگر آپ نے ابھی ایک شروع میں ہم بات کریں تو آپ نے ایک چیز مینشن کی کہ جی وہ ڈیٹا جو ہے یہ پارٹیز کا ہے, تو اس لیے میں بھی اس کو شیئر نہیں کر سکتا. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اگر جیسے آپ اجازت لیں پارٹیز سے کہ جی یہ ڈیموکریسی کے لیے ہے, یہ نیشن کے لیے اس میں بہتری ہوگی, اور اگر جیسے ایک پارٹی, جیسے 3 بڑی پارٹیاں ہیں, تو اس میں سے ایک آپ کو اجازت دے دیتی ہے, تو دیکھا دیکھی پھر شاید دوسرے بھی دے دیں. تو یہ دوسرا میرا کویشچن تھا. اچھا سر, جو ہمارے نتائج ہوتے تھے نا, یا جو ہم یہ نہیں کہ ہم نا پریڈکشن نہیں کرتے, ہم ایک نا ایک اسٹڈی, ایک ریسرچ بیس, ایک ہم دیکھتے ہیں کہ یار کیا کس طریقے سے چیزیں بدل رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, اس طرح کا ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں, اس کا ہم ایک تجزیہ دے دیتے ہیں. اس پہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو نتائج آئیں گے یہ 45 والے ہیں یا 47 والے ہیں. ہاں جی, پیچھے کی بات جی جی. تو اس میں تو اس میں جب ہم پچھلے, اچھا جہاں پہ جو ہمارے دوست یہ پوچھ رہے تھے نا کہ ہم 2013 سے یہ کام کر رہے ہیں, تو ہمارا یہ تھا کہ جب ہم یہ کام کر رہے تھے نا, تو ہمیں نا اس طرح کے لوگوں کی ضرورت تھی کہ جنہوں نے 1970 کے الیکشن دیکھے ہوئے ہیں. تو وہ میں ان لوگوں کی تلاش میں تھا کہ یار ان لوگوں کو ڈاکومنٹ کیا جائے جنہوں نے 1970 کے الیکشن دیکھے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے الیکٹورل جو تاریخ ہے نا ان کی زبانی جو ہے نا کسی جگہ پہ ہم ڈاکومنٹ کر دیں تاکہ کچھ چیزیں بہتر ہوں. جب تک ہم کسی تاریخ کو بہتر طریقے سے کہیں ڈاکومنٹ نہیں کرتے تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے پاس چیزیں بہتر نہیں آئیں گی. تو یہاں سے ہمارا اصل میں یہ کام ہوا کہ ہم نے کیوں لوگوں کو اتنا اکٹھا کیا. تو اصل میں یہ تھا کہ ہم لوگ پچھلے ڈھونڈ رہے تھے کہ یار 70 کے والے ملے, ہم ان کو کریں. پھر ہم نے اس پہ کچھ پائلٹ پروجیکٹ بھی کیے. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ زیادہ بہتر مجھ سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن اور الیکشن سے متعلق انویسٹمنٹ کرنے والے وہ نہیں ہوتے, یا ہمارا بھی کام یہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جو اس پہ انویسٹمنٹ کریں, ہمارا ایسا کام نہیں تھا. تو ہم اپنے اس میں شوق میں کر رہے تھے اور اس طریقے سے چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ پبلش کرنے کا جہاں تک بات ہے نا سر, وہ یہ ہے کہ ابھی چونکہ ہم نے صحیح طریقے سے 2018 میں اور اس کے بعد اب 2024 میں ہم نے اس پر بات کی ہے اس طرح کی چیزوں کو. تو 2024 میں الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی بہت سارے میرے آرٹیکل جو ہے نا وہ اسی ڈیٹا کے اوپر ہم نے BBC کے اوپر پرنٹ ہوئے ہیں. مثلا اس میں پیپلز پارٹی کا ایک پورا انالیسز ہے کہ 1970 سے لے کے 2024 تک پیپلز پارٹی پنجاب میں تنزلی کی طرف تدریجاً کیسے گئی ہے. اسی طریقے سے PMLN کے حوالے سے بھی ہے کہ PMLN جو ہے جس کو ایک GT روڈ کی سیاسی جماعت کہا الزام لگایا جاتا ہے, تو کیا وہ GT روڈ کا ووٹر PMLN کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح کے ہماری بہت ساری چیزیں یہ اس پہ پرنٹ ہو رہی ہیں. لیکن یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اور اس چیزوں پہ بھی ہم ایسا ان کو پبلش کریں, ان کو نا چیزوں کو پبلش کریں گے کہ کس طریقے سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. یہ اس کا ایک پورا انالیسس ہم کر رہے ہیں 2024 کے الیکشن کا, کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں, کس طریقے سے تبدیلیاں آئی ہیں, اور کہاں زیادہ تبدیلی آئی ہیں, کون سے حلقے ایسے ہیں جہاں زیادہ تبدیلی محسوس کی گئی ہے, کون سے حلقے ایسے ہیں جہاں پہ کم محسوس کی گئی ہے, کن حلقوں میں کس طرح کے ٹرینڈ دیکھے گئے ہیں. تو وہ ہم یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں. اس پر ہمارا انالیسس جاری, اور جو ایسا ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہم نے ایک چھوٹا سا اپنا ادارہ بنایا ہوا ڈیٹا ورس کے نام سے, تو ہم اس کے اوپر اس کو پبلش کرتے رہیں گے. ہاں سر مہربانی. دیکھیں الیکشن جو ہے یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے, ایک پڑاؤ ضرور ہے, ایک مائل سٹون ضرور ہے. اور ڈیسٹینیشن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شفاف جمہوری نظام ہو جہاں پہ تمام کو مساوی حقوق ملے, مساوی شہریت ملے, اور ایک ویلفیئر سوسائٹی بنے. چلیں یہ خوش آئند ہے کہ الیکشن جیسے بھی ہیں ہو رہے ہیں, اور اس کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو اب ڈائلاگ ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ڈیموکریٹک فورم بہرحال اب موجود ہیں, جس طرح سوشل میڈیا یا کچھ ہے جہاں ہر آدمی کم سے کم اپنی بات کر سکتا ہے. اور یہ دیکھ لیں اسی کا اثر ہے نا کہ اب ٹویٹر وغیرہ پہ پابندی لگی ہوئی ہے. دیٹ مینس کہ ایک عام انسان کی آواز جو ہے اس کی گونج اوپر تک جا تو رہی ہے. اور کانٹریری ٹو جو عام طور پہ یوٹیوب میں پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں یا ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پہ مار دھار اور چنگھار والی گفتگو ہوتی ہے, آج کی جو گفتگو تھی میرا خیال ہے بڑی آبجیکٹیو تھی, بڑی کنسٹرکٹیو اور دھیمے مزاج میں تھی.
اور میرا خیال اس طرح کا مکالمہ, اس طرح کی گفتگو جاری رہنی چاہیے. آپ آئے, آپ کی آمد کو شکریہ. ہوپ ٹو سی یو اگین. تھینک یو تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ.